الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فريضة طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت القرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم معزز سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیت مبارکہ پڑھی گئی. سورۃ البقرہ ہے اس میں، سورہ یونس، سورہ علق. آج چونکہ تاخراتوں میں سے 27ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہے. امت مسلمہ کے لیے رمضان کا جب سے دنیا کائنات بنی تبھی سے رمضان کا مہینہ ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن کسی امت کو اللہ نے مہینے کا یہ تحفہ نہیں دیا جو امت مسلمہ کو دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ عظیم مہینہ میسر ہوا ہے. اور یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضیلت کو، اپنی مہربانیوں کو، اپنی رحمتوں کو سارے دروازے کھول دیا. اور ایک ایک نیکی کا، ایک ایک عمل کا جو بدلہ ہے اس سے کئی گنا اضافہ کر دیا اس میں. یعنی جو عبادت ہم نفل کرتے ہیں اس مہینے میں، اللہ رب العزت اس کو فرض کا ثواب دے دیا، اور فرض کے درجات کو کئی بلند کر دیا. اس میں ایک مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہے. خاص طور پہ اس کے وہ لمحات رات کے جس میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. بہت بڑی قدر و قیمت کی رات، جس کا تذکرہ کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس اعتبار سے
پورے اخلاص کے ساتھ، پورے نیت کے ساتھ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ایک تو رات بڑی ہی برکتوں والی اور بڑی ہی قدر والی رات، اور اس رات میں جو نعمت ملی ہے قرآن، اس کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم نعمت وہ ہے قرآن، اور انشاءاللہ چونکہ اس مہینے کا، اس رات کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، بہت گہرا ہے، اسی لیے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن ہی کو پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کا ذکر قرآن میں کیا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کے معنی مہینہ، انزلہ کے معنی اتاری گئی۔ کیا اتاری گئی؟ قرآن۔ ماہ رمضان میں قرآن اتاری گئی۔ کب اتاری گئی ماہ رمضان میں؟ دن میں یا رات میں؟ لیلۃ القدر ہے نا؟ قرآن مجید میں اس رات کے دو نام آئے، ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلۃ مبارکہ۔ سورہ دخان میں اس کو مبارکہ لفظ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قسم کھایا اللہ نے قرآن کی، فرمایا قسم ہے اس قرآن کی جو اپنے باتوں کو، اپنے مضامین کو بڑے کھول کھول کے بیان کرتی ہے، مبین، اور بڑی برکت والی رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر۔ تو شہر رمضان الذی انزل، ایک تو رات میں نازل ہوئی، یعنی ایک تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا، اور رات میں نازل ہوئی کتاب۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا یہ۔ اب ذرا غور فرمانے کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ ہاں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ اللہ کا یہ کلام ہے قرآن، کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، اس کی وضاحت خود اللہ کر رہے ہیں اپنے کلام کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ کا مطلب ہے ہم نے اسی رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ اب میں یہاں پہ رک رہا ہوں، تھوڑا رک کے پھر دوسری صورت میں ہم جائیں گے۔ کہاں نازل ہوا یہ قرآن؟ رات میں نازل ہوا، لیکن پلس کا جگہ کون سی تھی؟ وہ غار حرا ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے نبوت سے پہلے کچھ وہاں پہ اللہ کے ذکر و یاد میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی تفصیلات میں ہم کو جانا نہیں ہے تو، لیکن اب وہاں پہ فیہ القرآن جو فرماتے ہیں تو نازل ہوا قرآن۔ کہاں نازل ہوا؟ غار حرا میں نازل ہوا۔ اور وہ کون سی آیات ہیں جو نازل ہوئی؟ سب سے پہلے اقرا، کیا لفظ؟ وحی الہی کا پہلا لفظ، پہلا امر، پہلا حکم کیا تھا؟ پڑھو، پڑھو۔ اسلام تعلیم کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جاہل اور ان پڑھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا، تعلیم میں آپ یہ مت سمجھے کہ تعلیم کے دو قسم، یہ غلط ہے بالکل یا طور پہ۔ ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دینی اور دنیاوی۔ ہر وہ تعلیم جو انسانوں کے فائدہ مند ہے وہ سب دین کی تعلیم ہے، سب دین کی تعلیم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، فلسفی، فلاں فلاں، فزکس، یہ سب کے سب اللہ کے علم ہے۔ ہم کیا کر دیے؟ خالی جناب عالی ثواب کے میرے صرف قرآن یا کچھ اس کو دین اور دنیا کو الگ کر دیے۔ اور میں ایک بات، ناچیز جو بندہ ہے نا، بڑے بڑے علماء کرام اس بات کے اوپر لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، مسلمانوں کا زوال امت مسلمہ کا اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن سے مسلمانوں میں تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اور کچھ لوگ بولے یہ دنیا کی تعلیم ہے، جی نہیں، یہ تعلیم ہے۔ ہوا کیا اس کا معاملہ؟ دیکھیے، ہم دعا سکھائے رب العزت ہمیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
ارے بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا آپ کو سنبھالنا ہے، اللہ نے دنیا آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کو دنیا کا امام بنایا ہے اللہ تعالیٰ، آپ دنیا کے لیڈر ہیں آپ۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے اپنے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے نا، ہماری لیڈرشپ بھی دنیا سے ختم ہو گئی، بالکل کچھ معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ حدیث شریف آتی ہے، آپ کچھ سن لیجئے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متعلق کیا فرماتے؟ علم فرمایا اللہم، فرماتے ہیں کہ میں ہر اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نقصان دہ ہو، انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ آپ نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ میں ہر وہ علم تجھ سے مانگتا ہوں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا علم ہو، ہے نا۔ اس یہ ایک مثال میں آپ کو دوں، معمولی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنا کتنی فضیلت ہے، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی کتنی ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا اسلام میں جب اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہی پڑھ کے اس کا علاج کرنا کتنی بڑی اہمیت ہے۔ کیا بھائی، خالی اس کی عیادت کرنے کی اتنی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر طب کا علم حاصل کر رہا ہے، میڈیسن پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیت یہ کہ میں انسانوں کی خدمت کروں، تو کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا۔ نہیں، ہم کیا سو، وہ تو کمرشل معاملہ ہو گیا۔ بھئی کمرشل ہوا کیوں؟ وہ جب مسلمانوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا تو اس میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جو دنیا کمانے والے تھے۔ ہر میدان کو ہم نے خالی کر دیا اور ہر میدان میں فسادی لوگ آ کے بیٹھ گئے، اس کی وجہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ میدان خالی کر کے ہم صرف جناب یہ چلوں میں چلے گئے، ہم صرف مساجد کے تک محدود ہو گئے اور دنیا دوسروں کے حوالے کر دیے ہم، جس کی وجہ سے ظلم، زیادتی، کفر، فسق، خون خرابہ یہ سب ہو رہا۔ کیوں ہو رہا؟ وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں اصلاح کرنے والے، ہم لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کون سی آیات نازل ہوئی؟ اقرا، پہلا لفظ کیا تھا قرآن کا؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ اور اس کے بعد یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، اس کی وضاحت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ابھی اس کو بریکٹ پہ ہم نے ترجمے میں دین کا علم کر دیا، وہ الفاظ ہی نہیں ہے حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہے وہ۔ ارے ہمارے دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ یہ مسلمان جو واقعے میں پکا مسلمان ہو، اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا مریض کے ساتھ خیانت کرے گا؟ انہیں نہیں کرے گا۔ آج ڈاکٹر کا پیشہ کیا بن گیا؟ آج اس کا مقصد ہی آؤٹ ہو گیا۔ آج مریض جناب عالی بیمار مر بھی گیا تو اس کو جناب عالی اس کو چارج کر رہے ہیں۔ آج یہ لٹیرے بنے ہوئے ہیں۔ آج اگر واقعی میں صحیح مسلمان اس فیلڈ میں ہوتا تو کیا وہ فن، وہ میدان، کیا وہ اس طرح باطل ہوتا؟ ہو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسلام چاہتا ہے ہر فیلڈ میں مسلمان، پکے مسلمان، وہ فرنٹ لائن پہ ہو، سب سے آگے ہو، پیچھے نہیں۔ چاہے وہ معاملہ طب کا ہو، چاہے معاملہ سیاست کا ہو، چاہے معاملہ معاشیات کا ہو، کسی بھی کوئی بھی سائنٹسٹ علوم ہو، سارے کے سارے اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے آج سے 200، 300، 500 سال پہلے سارے سائنسی علوم رکھنے والے کون تھے؟ سب مسلمان تھے، اور تقریباً اس میں بڑے بڑے جو ماہرین تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ آپ پڑھ لیجیے تاریخ۔ آپ آج آ کے یہ معاملہ ہو گیا ہے جناب علی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بالکل یا طور پہ قرآن کے خلاف بات ہو گئی ہے۔ اقرا، سب سے پہلا حکم آیا تھا اقرا، اور آج وہی امت جہالت میں، خواندانی میں بالکل سب سے بچھڑی ہوئی۔ آج علم اگر نہیں ہے تو جہالت نہیں جا سکتی۔ آپ تو پہلے آیات جو نازل ہوئے کون سے تھے؟ وہ علم کی تھی۔ مکے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کیا کیا بگاڑ نہیں تھا بھائی وہاں پہ؟
بولیے اب کیا کیا نہیں تھا. یہ تو سب سے بڑا بگاڑ تھا کہ کفر تھا, شرک تھا, مکے میں بت تھے. یہ آیت نہیں ہوئی پہلے کہ مکے سے بتوں کو نکالو بول کے نہیں آیا حکم, نہیں آیا. حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے. آیا تو ان کا علم حاصل کرو, پہلے علم بعد میں عمل. برائیاں سب کچھ تھی, وہاں پہ شرک تھا, وہاں پہ کفر تھا, وہاں پہ زنا تھا, وہاں پہ خون خرابہ تھا, وہاں پہ بچوں کو زندہ دفن کر دینا تھا, خون خرابہ, آپس میں عصبیتیں تھیں, قبائلی نفرتیں تھیں, یہ سارا بگاڑ تھا مکے کے اندر. لیکن کسی بگاڑ کے متعلق حکم نہیں آیا. آیا تو پہلے علم حاصل کرو پہلے, کیونکہ علم آئے گا تو سب کچھ معلوم کر لیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب علم حکم کیا آیا اقرا میں, پڑھو. اس کے بعد کیا حکم آ رہا؟ تعلیم, ایجوکیشن. تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے, جو اس آیت میں بتایا گیا. تعلیم کا آغاز سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت سے ہونا. تم کون ہے, کہاں سے, اس کو پہچانو. تم اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس خلق. دو باتیں آ گئی, حکم آ گیا پڑھو. پھر پڑھنے کے بعد شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع وہاں سے کرنا ہے جہاں سے اللہ شروع کیا ہے, بسم کا. دیکھیے یہی آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت کیے کہ کوئی کام بھی شروع کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جو پہلا حکم تھا اللہ کے نام سے, جو پیدا کیا, خالق ہے سب کا. تو علم کے اندر سب سے پہلے علم, چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, وہ اپنے رب کی معرفت ہونا. اس کو خلق الانسان من علق. ہاں, اب اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کروایا؟ سب سے پہلے انسان کا لفظ لیا. دیکھیے خلق الانسان, پیدا تو پوری کائنات کو کرا, لیکن اب جو حکم آ رہا ہے خلق الانسان من علق. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کون ہے, تم کون ہے, تم آئے کہاں سے, تم کو پیدا کرنے والا کون ہے, کس مادے سے تم کو پیدا کیا گیا, وہ اللہ بول رہے ہیں. خلق الانسان من علق. اب قرآن اس کی تشریح کرتا ہے بعد میں. وہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ سوال کر رہا, الم یک نطفۃ من منی یمنا, ہے نا, پڑھتے ہیں ہم قرآن میں چھوٹی سی سورۃ القیامہ, آخری آیتوں میں شکایت ہے, پوچھ رہے اللہ, سوال ہے انسان سے, الم یک نطفۃ من منی یمنا, اے انسان کیا تو ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ تھا یا نہیں؟ کتنے بھی بڑے ولی بنے ہوں گے بعد میں, انہوں کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں گے, لیکن ان کا آغاز کہاں سے ہو رہا؟ کہ اللہ بول رہے ہیں کیا تو ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ تھا یا نہیں؟ الم یک من منی نطفہ. پھر اس کے بعد اللہ سوال پوچھتا ہے, سورہ دہر, سورہ انسان بھی کہتے ہیں اسے, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اے انسان ذرا غور کر اپنے اوپر. ہر انسان کو اللہ بول رہے نا, کتنا بڑا فلسفی ہوگا, کتنا بڑا ماہر ہے, کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے, ذرا اپنے اوپر غور کر. تو بول رہا میں بہت بڑا عالم والا ہوں, میں بہت بڑا علم والا ہوں, میں اتنے اول انعام لے لوں, بہت کچھ بول رہا نا. ذرا غور تو تھا کہاں تو پہلے, کیا کبھی تیری عمر تھا اس دنیا میں کبھی تو؟ جو پوچھ رہے اللہ. آدمی اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھتا ہے, پیدائشی جب تاریخ لکھتا ہے نا, کیا لکھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں تھا. ڈیٹ آف برتھ بہت بڑا سوال اللہ کھڑا کیے ہمارے لیے. جو اللہ کے منکر ہے, جو اللہ کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے, اس کی قدرت میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کیا ہے قرآن کے سامنے, کہ آج ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ لکھا جا رہا ہے. تو جب آپ ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں تو اپنے اوپر غور کرو, ڈیٹ آف برتھ میں اس سے پہلے تو نہیں تھا, آئے کہاں سے گئے, کہاں سے آ گئے؟ ایک سوال ڈر گیا آپ سے.
साइंटिफिक सवाल है, वो भी मामूली सवाल नहीं जो कुरान खड़ा किया आपके लिए। लम यकुन शैअन मज़कूरा, आपका नाम और निशान भी नहीं था इससे पहले। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशात, और हमने इंसान को मिले जुले लुत्फे से पैदा किया है, एक नुत्फे से, मिन माइन महीन, बड़ा ही गंदा पानी था वो, बिक़रारिन मकीन, बड़े महफूज मुकाम पे हमने ठहरा किया उस पानी को माँ की पेट के अंदर 3 अंधेरियों में। और वहां पे अल्लाह फरमा रहे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो रब है उस गंदे पानी से, उस नुत्फे से, वहां पे तुमको अल्लाह बना रहा। कौन बना रहा? अल्लाह बना रहा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो तुमको तुम्हारी माओं की पेटों के अंदर तुम्हारी सूरतगिरी कर रहा है, तुम्हें बना रहा है वहां पे। अल्लाह ताला लॉजिकली तौर पे बहस किया कुरान में, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पहले वही आई, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको बिल्कुल बच्चा बना लिया माँ की पेट में, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह सूरह नहल में फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। वही अल्लाह है जिसने तुमको अपनी माओं की पेट से निकाला, ज़चगी हुई, डिलीवरी हुई, सही सलामत निकाला हर चीज को बच्चे को। पहला क्या था? कीड़ा था, नुत्फा था, कुछ न था, एक गंदा। लेकिन जब बात में आया तो अशरफुल मखलूकात, क्या भाई क्या थे क्या बन गए, क्या थे क्या बन गए, फरिश्तों ने सजा किया आपको, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए। अल्लाह अपना एहसान बता रहे कुरान में, इक़रा बिस्मिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो अपने रब को पहचानो, अपने को पहचानो। इसीलिए एक माक़ूला आता है, हदीस नहीं होती है, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पैदाइश को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरा रब कौन है? वो ही है जिसने तुम्हारी माओं की पेट से तुमको निकाला सही सलामत। अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, और उसके बाद क्या बोले अल्लाह? ला तालमून शैआ, जब माँ की पेट से तुम दुनिया में आए तो किसी चीज की नॉलेज नहीं थी तुमको, कुछ भी रत्ती बराबर भी इल्म नहीं था। जब बच्चा पैदा होता है क्या उसे कुछ मालूमात होते हैं? नहीं, बच्चा है, आप देखे होंगे कभी ऐसा भी होता है कि गंदगी भी मुंह में डाल लेता है, कभी पेशाब करे वही पेशाब के मुंह हाथ मारा मुंह में डाल लेता है बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम। ला तालमून शैआ। अच्छा, अब आप अल्लाह की खिलकत पर जरा गौर करो, ये तो इंसान का मामला हुआ। जब वो पैदा हुआ अल्लाह फरमाते ला तालमून शैआ, आपकी कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मुकाम है अल्लाह का, मैं वो बता रहा हूं आपको। आज मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी अशरफुल मखलूकात है, और उसके लिए अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी नेमत भी उसी मखलूक को दिया, अल कुरान। और आखिरी नबी खातमुन नबीय्यीन इस उम्मत को दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, जो आपके बाद कोई नबी नहीं। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, और हशर के मैदान में मेरी जो उम्मत होगी ना उससे बड़ी किसी और की नहीं होगी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, मुझे शर्फ है इसका। क्या कहा? ला तालमून शैआ, कुछ भी इल्म नहीं था। जब हम पैदा हुए तो कुछ मालूम था नहीं। इंसान जितनी मखलूकात है, पूरी मखलूकात में सबसे ज्यादा कमजोर और ज़ईफ इंसान है, सबसे कमजोर है। लेकिन अल्लाह उसको अकल दे के दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जो मखलूक उसको उसकी पीठ पे बिठा दिया, जबकि सबसे कमजोर है। उन्हें शेरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को लाके पिंजरों में जकड़ दिया इसने अकल की। उसको हमने वो मुकाम अता किया है। सबसे कमजोर है इंसान पूरी मखलूकात से। उसकी तमसील हम रात दिन देखते हैं ना,
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا نازک ہوتا ہے، اس کو 2 سال تو ماں گود میں اٹھا لیتی ہے، اس کو ہے نا، سنبھالتی ہے اسے، پھر 2 سال کے بعد بھی اس کا رینگنا ہے، اس کا چلنا ہے، اس کا کھانا، سارا تقریباً 3-4 سال تک تو جناب علی وہ پورا ماں کا محتاج رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ سب سے کمزور اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق، بکری کا بچہ پیدا ہوا، 1 گھنٹے میں کودنا شروع کر دیتا، 1 ہی گھنٹہ اچھلنا شروع کر دیتا۔ حضرت انسان کو خود کھانا لینا بولے تو 3 سال ہونا ہو، کم سے کم اتنا سنبھالنا پڑتا۔ کمزور مخلوق بکری کا بچہ جیسے پیدا ہوا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اچھلنا شروع کر دیتا اور فوری جا کے ماں کا دودھ پی لیتا، اور اس کو معلوم ہے اس کی غذا کہاں ہے، اس کو معلوم ہے، بچے کو نہیں معلوم اس کی غذا کہاں ہے، کون سی ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں سے چونچ مار کے نکل کے باہر نکلتے ٹک اپنی چونچ مارنا شروع کر دیتا، زیادہ ٹائم ہی نہیں لگتا اس کو بھی، ہے لگتا نہیں لگتا۔ اور کرو آپ، کوئی بکری کا بچہ، کوئی بکری، کوئی کتا، کوئی بھی ہو، اگر کسی تالاب میں گر گیا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بکری تیرتے ہوئے نکل جاتی، نہیں؟ کتا گر گیا تو تیرتے ہوئے نکل جاتا۔ اگر حضرت انسان گر گئے اور ان کو تیرنا نہیں سیکھے، 3 دن کے بعد نکلتے۔ انہیں کون سکھا؟ بکری کو تیرنا کون سکھائے؟ کتے کو تیرنا کون سکھائے؟ پھر یہ تو انسان پوری مخلوق پہ بھاری ہے نا، اشرف المخلوقات ہے، پھر انہیں کیسے ڈوب گیا؟ 50 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا ہو گیا لیکن تیرنا نہیں سیکھا تو ڈوب گیا، مر گیا، ختم۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا لمیٹڈ علم نالج لے کے دنیا میں آتی ہیں اور مرے دم تک ان کی نالج اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن انسان دنیا میں مائنس پیدا ہوا ہے، اور اللہ فرمایا ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے جو نالج آف سورسز دیے ہیں، وجعل لکم السمع، یہ 2 کان دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، والابصار، 2 نگاہیں دیے ہیں کائنات کو دیکھو یہ کیا ہے، والافئدہ، دل و دماغ دیے ہیں، یہ نالج آف سورسز ہے، یعنی علم کے ذرائع ہیں، یہ اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر کے اب کیا ہوا؟ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جو مخلوقات اس کے سامنے معلومات لے کے پیدا ہوئی نا، ان سب کے اوپر بھاری ہو گیا۔ تو اب اس میں کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اس میں ثابت یہ ہو رہی ہے، یہ تو میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اب آئیے پھر اب امت مسلمہ کی طرف آئیے۔ ایک مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ پیدائشی طور پہ چونکہ اس کو وہ ماحول ملا ہے گھر میں مسلمانوں کا، اور وہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح غیر مسلم کا بچہ، عیسائی کا بچہ، ہندو کا بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کو وہی ماحول ملا، انہیں وہ ہو گیا، ہم یہ ہو گئے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ لاجیکلی سوال کیا ہے؟ اب ہم بول رہے ہیں انہیں دوزخ میں جائیں گا، میں جنت میں جاؤں گا، ارے اس کی غلطی کیا ہے؟ یہاں پہ پیدا کرنے والا اللہ ہی، اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، وہاں پہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر وہاں پہ کرسچن کے گھر میں پیدا کیا اللہ اس کو، اور اللہ اس کو کرسچن کے گھر میں پیدا کر کے، ہندو کے گھر میں پیدا کر کے اس کو دوزخ میں ڈالیں گے؟ اس سے بڑا تو ظلم، اندھیرے راز اس کو ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ، نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا۔ معاملہ جنت یا دوزخ کا ہو، نجات کا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اس کی نجات نہیں ہوتی، اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، نالج، یہی ہے جو بتایا ہے اللہ نے، علم یہ دیا نا، تمہارا کام ہے علم حاصل کرو۔ علم 2 طرح کے ہیں، ایک علم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہابی علم، وہابی، وہاب کے معنی عطا کرنا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم، وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اور یہ ایک علم ہے کسب علم، کسب، انسان محنت کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم کرتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک علوم ہے، دنیا کے اندر دنیائی علوم ہے۔ دنیائی علوم انسان ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا آج انسان۔ کل تک کا انسان پیدل چلتا تھا، اس کے بعد بیل بنڈی پہ چلا، اس کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگا۔ یہ کیسے؟ اللہ نے جو عقل دی ہے نا، اس عقل کو استعمال کر کے انسان آج ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی کے اندر غوطے لگا رہا ہے،
آکسیجن کے سلنڈر پہن کے 8-8 گھنٹے سمندر میں ہے نہیں ہے؟ بتائیے آپ. ہمارے پاس تو جناب عالی علم کے مقابلے میں اوہام آ گئے، اوہام. اسی لیے اسلام آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ اوہام انسانوں کے ذہن و دماغ میں ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیبی طاقتیں ہیں، اسی کا نام شرک ہے. اس کو توڑ دیا اللہ نے. اسلام آ کے بولا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، سب مخلوق ہے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے. اب جب یہ بات آئی تو شرک کی جڑیں ختم ہو گئی، یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، غیبی کوئی طاقتیں نہیں ہے. انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جہاں بھی جا کے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے آج، چاہے مسلمان کرو چاہے غیر مسلم کرو، جتنی بھی قومیں آج غیر اللہ کی بندگی کر رہی ہیں نا، وہ سب کیا ہے؟ اوہام، وہم. وہم کے معنی کیا ہے؟ بے حقیقت، بے بنیاد چیز، ایک وہم ہو گیا ہے. یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہم کیا ہے. اب کوئی آدمی آپ جا رہا ہے، کوئی مندر کو جا رہا ہے، کوئی گرودوارے کو جا رہا ہے، کوئی چرچ کو جا رہا ہے، اور جہاں پہ وہاں بدھ کے سامنے نظر مان کے آ رہا ہے، اپنے حساب سے نظر، میرے اوپر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں نظر و نیاز اتنا چڑھاؤں گا، اتنی قربانی دوں گا، ہے نا. ہر مذہب میں ہوتا ہے. تو یہ کر رہا ہے. جا کے لوگ تروپتی کو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ جا کے نظر کرتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، مانتے ہیں. تو جب ان کا وہ کام بن جاتا ہے تو جا کے بلی چڑھاتے ہیں، وہاں پہ قربانی دیتے ہیں، جا کے سجدے کرتے ہیں. تو اب ایک سوال اسلام کر رہا ہے، کیا وہاں پہ جانے کے بعد کیا وہ پتھر کی مورتی اس کو دی؟ آپ نہیں بول رہے، لیکن اس کا تو یقین ہو گیا اس کے اوپر. آپ بول رہے نہیں، انہیں بولا بھائی میرے کو ملا یہاں پہ. ایک آدمی کا تجربہ ہو چکا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. آپ ارے بھائی میں خود گئے ہوں، میں خود دیکھو میرے خود ملا. اب کیسے اس کو بولیں گے؟ ہم کہتے ہیں چاہے وہ چرچ کو جائے، چاہے مندر کو جائے، چاہے گرودوارے کو جائے، کسی مزار پہ جا کے اگر کوئی وہ نظر و نیاز کرتا، منت مانگتا ہے، اور یہ سارے مقامات میں جو انہوں نے منت مانا، اس کی پوری مرادیں پوری ہو رہی. اس کی چرچ میں گیس والے کی بھی ہو رہی، مندر پہ بھی ہو رہی، گرودوارے کی بھی، مزار میں، یہ چاروں کی ہو رہی. اور پانچواں ایک ہے خدا کو نہیں مانتا، اس کی بھی ہو رہی. کسی کو مانتا ہی نہیں ہو رہی، دہری ہے، کمیونسٹ ہے، مانتا ہی نہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، انسان یہ سمجھ رہا ہے مجھے یہاں پہ جانے سے ملا، انہیں سمجھ رہا مجھے یہاں پہ جانے سے ملا، انہیں بول رہا مجھے یہاں پہ جانے سے ملا. اللہ بول رہا کیسا نہیں ہے، ہر جگہ دینے والا میں ہی ہوں، دینے والا میں ہی ہوں. یہ اس کا وہم ہوگا وہاں جانے سے ملا. اگر وہاں نہیں بھی جاتا تو اسے وہ ملنے والا تھا. کیوں؟ جو خدا کو نہیں مان رہا اس کی بھی مراد پوری ہو رہی. تو قرآن یہ کہا کہ سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتی ہے. دیکھیں جتنے بھی مشرک قومیں ہیں نا، آپ ان سے اللہ کے بارے میں، دیوی کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیتے؟ اوپر اٹھاتا سب ایک، اوپر والا سب کا ایک، نیچے آتا ہے الگ الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئے. اوپر بولا تو ایک ہے سب، اوپر والا سب کا ایک ہے. جب نیچے آ گئے نا زمین پہ، تیرا الگ میرا الگ ہو گیا. ابھی تو اللہ قرآن میں بول رہے انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، مگر شرک کے ساتھ. توحید خالص نہیں ہے، شرک کے ساتھ مانتی ہے. کیسا؟ دیکھو لوگ بول رہے ہیں اوپر والا ایک ہی ہے، مگر نیچے آتے کیا بول رہے ہیں؟ یہاں جانے سے ملا، ان کو شریک کر لیا. ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت انسانوں کی اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر شرک کرتے ہوئے. مکے کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اور مانتے ہوئے 360 بتوں کو وہاں پہ رکھے بیٹھے. اس کو کعبۃ اللہ کو اللہ ہی کا گھر کہتے تھے، اللہ ہی کو سپریم طاقت مانتے تھے وہ لوگ. اب یہ چیز جو بتائی جا رہی. اچھا اب یہ دیکھیے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
اب شرک کیا ہے؟ شرک وہم کا نام ہے. اب وہم میں کئی چیزیں ہیں، صرف یہ بت پرست بول کے نہیں ہے، وہم کے اندر کئی چیزیں ہیں. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ صرف بت پرست کو شرک نہیں کہا. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آدمی اگر ایک انگوٹھی پہن لیا، انگوٹھی پہن کے اگر اس کا عقیدہ آ گیا یہ مجھے کچھ برکت دے گی، بیماری سے بچیں گے، یہ انگوٹھی شرک میں آتی ہے. آدمی اگر دھاگا باندھ لیا گلے میں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں سے آیا ہوا ہے درگاہ سے، یہ میری حفاظت ہوتی، یہ شرک ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. ابھی اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، ایمان تو ہے اللہ کے اوپر، مگر شرک کے ساتھ مانتے ہیں. اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں. شرک کے ساتھ مانتے ہیں. ہمارے پاس قوالی ہے، وہ قوالی کے کچھ مصرے ہیں، وہ کیا ہے؟ اب بتا رہا ہوں میں. اللہ کو مان رہا لیکن شرک کر رہا. دیکھو اب آپ دیتے ہیں مولا، دلاتے ہیں خواجہ، گیا کام سے، دیتے ہیں مولا تک صحیح تھا انہیں. یہ ہے شرک. مان رہا اللہ کو نہیں بول کے نہیں ہوئے، مگر اٹیچ کر رہا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو کھڑا کر رہا. اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. وہ اللہ کی ذات تنہا ہے، ایکتا ہے اپنی ذات و صفات میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ اقرار ہے. اللہ بتایا، یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی نا اس میں یہی تعارف ہو رہا ہے. پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ہم نے پیدا کیا انسان جمے ہوئے لوتھڑے سے، یعنی مطلب پہلے لطفہ ہے، اس کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے. اس کی پروسیس اللہ قرآن میں بتایا کیسے ہم بناتے ہیں. اسے پورا انسان بنا کے باہر نکالتے ہیں اللہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو ہر نعمتیں تیرے اوپر اللہ لٹا رہا ہے، اتنا مہربان ہے تیرے اوپر، لیکن اس سے زیادہ کون ہے جا کے دوسروں کے قدموں پہ گر رہا؟ تو دوسرے کے جگہ میں ماتھا ٹیک رہا. اللہ تجھے پیدا کیا، اللہ تجھے تندرست بنایا، اللہ تیری چیز کو ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے، اور یہ سب اللہ کرا، لیکن بعد میں دوسروں کے آگے سجدہ کر رہا، جا کے دوسروں کے آگے طواف کر رہا ہے، دوسروں کو شکریہ ادا کر رہا ہے. بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ؟ ہے کوئی؟ الذی خلقک فسواک، ہر چیز کو صحیح تندرست بنایا. دیکھ لو آپ اٹھا کے، اگر بچہ تھوڑا بہت کچھ بھی اگر ڈیفالٹ پیدا ہو گیا تو ڈاکٹر کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ میں کون ہوں تجھے معلوم ہے؟ میں رزاق ہوں. کون ہے رزاق؟ اور رزاق کون ہے؟ کیسا رزق دیا تجھے؟ ماں کی پیٹ میں تھا تو، وہاں پہ بھی بچہ بن گیا، انسان بنا. تو انسان بنا تو اس کو ماں کی پیٹ میں بھی غذا کی ضرورت ہے. اب اللہ فرماتا میں رزاق ہوں، دیکھ رزق کیسے پہنچا رہا ہوں. ماں کی پیٹ میں ہے لیکن رزق دے رہا ہوں، پیٹ میں تجھے کھلا رہا ہوں. کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. خلاق العلیم، پیدا کرنے میں اس سے زیادہ جاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. ماں کی پیٹ ہے جو غذا حاصل کرتا، جب بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو بومبی کی جو نالی ہوتی ہے نا خود بخود ختم، برخاست اسی غذا کا. اب جب باہر آ گیا انہیں ماں کی پیٹ سے، اب کیا کیا اللہ نے؟ انہیں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کے غذا رکھ دیا، دودھ شروع لگا دینا. چلو کون ہے یہ؟ ماں کی پیٹ میں غذا پہنچایا، اور پیدا ہونے سے پہلے تیری غذا کا دسترخوان کا انتظام ہو گیا. ماں کی اور زیادہ دور نہیں ہے، ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بالکل سامنے تیری غذا ہے، آرام سے سوتے سوتے کھا رہا. تو بتا کون ہے یہ؟ کون ہے آخر یہ؟ اللہ قرآن میں سوال کرتا آپ سے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا الہ ہے جو رزق دینے والا ہے؟ اللہ قرآن میں سورہ یاسین، سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر برس رہی ہے.
کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کے اور زمین سے تم کو اناج دے رہا ہے؟ کوئی اور ہے؟ بارش روک دے تو کوئی برسانے والا کوئی خدا اور ہے؟ کوئی طاقت اور ہے؟ بتائیے آپ، یہ اللہ پوچھ رہا قرآن میں۔ اشرف المخلوقات، قرآن آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے قرآن کا میسج کیا تھا؟ قرآن کا حکم کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ لیکن کہاں سے شروع کرنا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ اب جب یہ علم، ہم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دین اور دنیا۔ دنیا کو بولے یہ بیکار علم ہے، غلط والے میں کچھ نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، فلاں فلاں کر کے دنیا کو بالکل یا طور پہ جناب یاری حرام کے کھانے میں ڈال دیا لوگوں نے۔ یہاں تک سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ جناب یاری یہ دنیا کی مثال کتا ہے، اس کا چاہنے والا کون ہے؟ پھر وہی کتا ہے۔ یہ دنیا ایک مردار ہے، اس کا چاہنے والا کون ہے؟ پھر حرام کھانے والا ہو گیا۔ یہ جو آیت ہم کو بنا کے جو گوشہ نشین میں ڈال دیا، ہمیں قرآن کی آیات سے محروم کر دیے۔ ہاں، تسخیر کائنات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارے حوالے کیا تھا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرمائے یہ زمین اور آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں، اس ساری نعمتوں کو میں تمہارے تابع کر دیا ہوں۔ آؤ میدان میں آؤ، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، آؤ سورج سے کام لو، چاند سے کام لو، ہواؤں سے کام لو، لو۔ اب لے لینا، دنیا نہیں لے رہی ہے، سائنٹسٹ لے رہے نہیں کام۔ اور کیجیے آپ، اللہ کے گھر کو حج کرنے کے لیے جا کے آنے تک 4-6 مہینے لگ رہے تھے، اب 2 گھنٹے میں چلے جا رہے ہیں۔ کیسا وجود میں آ گیا؟ کس کے احسانات ہیں؟ اس کو جس کو آپ گالی دے رہے ہیں، آپ جس کو جہنمی قرار دے رہے ہیں، جس قوم کو، آپ اس قوم کے احسانات ہیں۔ آپ گھر بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آج کس کی ٹیکنالوجی ہے یہ؟ پھر گالی بھی دے رہے ہیں اس کو آپ۔ ارے بھائی، علم کے میدان میں آئے۔ آج جو انسان، معمولی انسان، کتنے فیسلٹیز دیے یہ لوگ کہ کل کا بڑے سے بڑے بادشاہ بھی یہ جناب علی یہ سہولتوں سے محروم تھا۔ آج ہم ایئر کنڈیشن میں ہیں، فیانوں میں ہے، کولروں میں ہے، اور جب بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دولت رکھ کے بھی کچھ کر رہا تھا، وہ پنکھے ہلاتے ہوئے آباد باندھ دیا۔ اور کیا ہے، کہیں جانا چاہ رہا تھا، انہیں جانے کے لیے جناب علی وہی گھوڑا بگی۔ لیکن آج آپ معمولی آدمی لیبر ہی پلین میں سفر کر رہا، تو اس سائنسدانوں نے انسانوں کو بادشاہ سے بڑا بنا دیا۔ دیکھیے، مسلمان وہ ہے جہاں حق ہے اس کو ماننا ہے۔ جس قوم کے پاس حق ہے، یعنی مطلب حق سے مراد جو مفید کام کر رہی ہے نا، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے۔ یعنی حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ ہے، وہ تم اس کے حقدار ہیں، اس کو لے لو فوری۔ علم کی بات آئی تو میں ذرا اس کو اور چھیڑ دیا آپ کے سامنے۔ الحمدللہ اب مساجد کے سلسلے میں جتنی باتیں، جتنے تعارف ہو رہے تھے، یہ باتیں سن کے بڑی ہم کو خوشی ہوئی۔ سب سلسلے میں ایک مثالی مسجد بن گئی، اس کو ماڈل بنانا چاہیے آپ کو۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز اور پلیٹ فارم ہے۔ یہ آپ کی ہر چیز یہیں سے ہونا چاہیے، مسجد سے ہی، ہر چیز مسجد سے ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو کیسا استعمال کر رہے، پڑھیے آپ تاریخ۔ آپ جنگ پہ نکلنے والے جنگی ساز و سامان مسجد میں آ رہا، جنگی دستے مسجد میں متعین ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تم کو یہاں نکلنا، تم ادھر جانا۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے صحن میں ہو رہا ہے سب۔ لوگ اپنی ضرورتوں کو لے کے آ رہے ہیں مسجد نبوی کے، اللہ کے نبی وہاں پہ بیٹھے رہو۔ جنگ کے قافلے یہاں سے نکل رہے ہیں، سفر پہ یہاں سے ہو رہا، ساری چیزیں مسجد پہ ہو رہی۔ اور ہمارے پاس دشمنان اسلام میں ہم کو اتنا دور کر دیا مسجد سے، ہماری ہر چیز کو چھین لیا، اچھوت بنا دیے مسجد کو بالکل۔ ارے بات ہی نہیں ہو رہا۔ ہم کو دنیا میں، مسجد میں دنیا کی بات نہیں ہونا، دنیا کی بات قرآن میں ہو رہی، دنیا کی بات نماز میں ہو رہی، کہاں نہیں ہو رہی؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ
سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، نماز میں ٹھہریں گے، آپ نکاح کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، نکاح کی آیتیں آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، طلاق کی آیتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ. ارے بھائی ہمارا کوئی مسئلہ دنیا کے باہر ہے ہی نہیں، سب دنیا میں ہے. دنیا کو استعمال کرنے کا سلیقہ اللہ بتایا ہے. میں دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اختیار دے کے بھیج رہا ہوں، اور اس دنیا کو تم کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے. غلط استعمال نہیں کریں گے آپ. عدل و انصاف سب سے پہلے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ میں ایک مرتبہ آپ کو بلایا جاتا ہے نا، اذان دے کے آؤ. 2 اذان ہوتی ہے جمعہ میں، آؤ خطبہ سنتے. آپ پہلا خطبہ سن لیا، دوسرا خطبہ سنیں. ہر خطبے میں ہر جمعہ کے دن خطیب صاحب ممبر سے اترنے سے پہلے کیا میسج دیتے آپ کو؟ کیا میسج دیتے؟ غور کریں آپ. ہر مسجد میں خطیب اترنے سے پہلے جو میسج دیتا ہے نا، وہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کے تعلیمات ہے. وہ سورہ نحل میں ہے، اللہ فرمائے جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھ رہے ہیں آپ نے، یہ میسج آپ کو دیا جا رہا. سب سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا؟ تم کو بلایا گیا ہے جمعہ کے لیے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آؤ بیٹھو، یہ ذکر ہے، سنو، خطبہ سنو. خطبے میں کیا ایک میسج ہے، آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. چونکہ عربی زبان میں وہ آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. تو وہ سب تفصیل کے بعد میں آخر میں جو دیتے ہیں نا، اس کا بریف وہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم باہر نکلو تو عدل کرو. یہاں سے نکلو تو کیا حکم ملا آپ کو؟ عدل کرو، انصاف کرو لوگوں کے درمیان میں. گھر میں عدل، بیوی کے ساتھ عدل، بھائیوں کے ساتھ عدل، ماں باپ کے ساتھ عدل، بچوں کے ساتھ عدل، پڑوسیوں کے ساتھ عدل، دوستوں کے ساتھ عدل، تجارت میں عدل، کاروبار میں عدل، نوکری میں عدل، ہر جگہ عدل. عدل انصاف اسلام کی بنیاد ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے. یہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ کو عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اور دشمن کے ساتھ بھی عدل. اس کے قرآن کیا کہتا ہے؟ دشمن کے ساتھ بھی عدل. وہ دشمن کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اگر آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عدل کے خلاف ہے یہ. ہاں، اگر وہ دشمن اگر آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ عدل ہے. کیونکہ انہیں اٹھایا، میں اٹھاؤں گا. اس سے پہلے آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو قرآن کا پہلا آرڈر، پہلا میسج کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو سب کے ساتھ. دیکھیے آپ، اتنا پیارا حکم ہے. جب اللہ کے اس حکم پہ عمل کریں گے، عدل کریں گے، تو فساد عدل کی ضد ہے. فساد عدل کی ضد ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جب کسی کی حق تلفی ہوں گی تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فساد. فساد کو ختم کرنا ہے تو عدل. ملک کو چھوڑیے، اب ملک میں فساد ہم کیا کریں گے؟ حکمراں ویسے، بڑے بڑے لوگ ایسے نہیں. اب آپ کا گھر کچھ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اور آپ اس گھر کے حاکم ہیں. اب یہ سمجھ لینا اپنے کو، میں گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہوں. اب میرا گھر ایک چھوٹی سی کنٹری ہے اور گھر میں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے اب وہاں پہ مجھے عدل کرنا ہے. اگر یہاں عدل میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کے پاس کامیاب ہے. باہر عدل ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن مکلف آپ اپنے گھر میں پہلے ہیں، ملک میں پہلے نہیں ہے، ملک میں بعد میں. اسی طرح ہر گھر میں عدل ہوگا تو ملک میں عدل ہوگا. ان اللہ یامر بالعدل. عدل، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اگر ہماری زندگی میں عدل نہیں ہے، یہ ساری عبادت اللہ کے پاس بالکل یا طور پہ بے وزن ہے، کوئی وزن نہیں ہے ان کا. یہی میسج دیا جا رہا آپ کو ہر جمعہ میں. دوسرا حکم کیا آ رہا وہاں پہ؟ والاحسان. عدل کرو بلکہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، معاملات میں حسن سلوک ہونا، اخلاق میں حسن سلوک ہونا، لین دین میں ہونا، زبان میں، ہر جگہ. وقولوا للناس حسنا کہتا ہے قرآن نے. لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھی زبان استعمال کرو، نرم زبان استعمال کرو، اخلاق والی زبان استعمال کرو، پیار اور محبت والی زبان استعمال کرو. سب سے زمین پہ جو فساد ہوتا ہے نا، وہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے.
زبان خراب ہے دوست بھی دشمن بن جاتا. زبان اگر پیاری ہے اچھی ہے دشمن بھی دوست بن جاتا. یہ زبان ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نا اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. زبان کو غلط استعمال کیا انہوں نے, اور زبان کو اللہ نے بغیر ہڈی کا ہی بنایا اسی لیے ہے نا, جدھر چاہے پھسل جاتی انہیں. اور زبان سے جو جملے تم نکال رہے ہیں نا, پہلے سوچنے, بولنے سے پہلے سوچو, بولنے سے پہلے تولو میں کیا بول رہا ہوں. ہم کیا کرتے بولنے کے بعد سوچتے ارے کیا تو بھی بول دیا میں, اس میں فساد ہو جاتا. پہلے سوچو پھر بولو. پہلے کوئی خبر آ گئی کسی کے متعلق غلط, اس کی تحقیق کرو پھر بولو پھر مانو, ہے نہیں. حدیث میں بات آتی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی وہ خود جھوٹا نہیں ہے, ایک آدمی وہ خود جھوٹا نہیں ہے, لیکن اس تک جو خبر پہنچی ہے نا وہ خبر کو بغیر تحقیق کے لوگوں کو اس کے فارورڈ کر رہا ہوں. اس کو معلوم ہی نہیں کرا صحیح ہے غلط ہے, تو انہیں سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیا بولے, انہیں جھوٹا نہیں ہے, جو خبر اس تک آئی اس خبر کو آگے بڑھا رہا, تحقیق ہی نہیں کرا صحیح ہے غلط ہے. اور ہمارے پاس فون آ گئے نا بس واٹس ایپ ختم, تحقیق ہی نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, بس آسان کا شیطان کا آلہ آ گیا, اس کو جناب علی پوری فارورڈ کرتے گئے, فساد 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 فساد. ایسے باتوں کو جس میں معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہو, انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہوں, ایسے میسج کو فارورڈ کرنا اللہ کے پاس انہیں پکا جھوٹا ہو جاتا ہے. جھوٹا. کیا فرمایا دوسری حکم میں, حکم احسان, پہلا عدل اس کے بعد احسان, حکم ہے اللہ کا جنرل, اس کے بعد ایتاء ذی القربی. دیکھیں تین باتیں, تین جملے حکم کے. تیسرا حکم کیا دے رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم کیا کرو, ان کے جو حقوق ہیں نا ادا کرو. حقوق بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کوئی قرضہ دیا اس کو واپس کرنا ہے, نہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں, ہر خاندان میں ہر فیملی میں امیر اور غریب لوگ ہوتے ہیں. اللہ فرمایا وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ نے فرمایا کہ جس خاندان میں جس فیملی میں ہم نے لوگوں کو مال دیا ہے نا اس مال میں حق ہے ان لوگوں کا جو مال سے محروم ہیں, وہ مانگتے ہیں, ان کا حق ہے. بولا بھیک نہیں دے رہے ہیں. یہ مال کا معاملہ جو اللہ تقسیم کرا نا, اللہ فرماتے ہیں یہ امتحان کے لیے کیا ہے. ہم آپ کو خاندان میں مال دے کے آزما رہے ہیں, تم مال کے اوپر کیا اپنے لگژری کے استعمال کرتے یا اپنے خاندان میں جو محتاج و غریب ہیں جو جائز ضرورت میں ان کا خیال کرتے یا اپنی لگژری بڑھاتے جاتے تم. یہ آزمائش ہے جن کو بھی مال ملا ہے. اسی لیے مال کو فتنہ بولا گیا. فتنے کے معنی کیا ہے, آزمائش کے. مال ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مال ہوں, میرے مال ہے, میں تمہارا حق کیا ہے, نہیں. فرعون بھی یہی بولا تھا یہ میرا مال ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو کیا بولا, دیکھ اللہ نے دولت دے کے تیرے اوپر جیسا احسان کیا ہے نا, تو بھی اس دولت کو انسانوں کے اوپر خرچ کر کے انسانوں پہ احسان کر. آپ سورہ قصص پڑھ لو, اس میں ذکر ہے. پھر قارون کو اللہ کیا بول رہے ہیں, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے جیسا تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پہ احسان کر. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اور اس مال سے آخرت کما بول رہے ہیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھول. کیا مطلب ہے اس کا, دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. کتنی بھی دولت آئی تو تیرے حصے میں اتنی چاہیے جتنا تو کھائے گا. دولت کتنی ہے سمیٹ کے تو کچھ کر نہیں سکتا, لے کے نہیں جا سکتا. تو جب موت آئیں گی تو چھوڑ کے جانا پڑے گا تیرے کو. لہٰذا اللہ جو بولا نا فرض خیرات اس کو. اسی لیے دولت مند جب آخری وقت موت کا فرشتہ آئے گا نا وہاں پہ, جن کو مال دی اللہ تعالیٰ, جو بخل کرے, وہ کیا بول رہے ہیں سورہ منافقون کے آخری رکوع میں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. خرچ کر لو موت سے پہلے. اور جب موت کا فرشتہ آئیں گا تو کیا بولیے تم, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے, اب تھوڑی مہلت دے دے. کیوں مانگ رہا مہلت,
وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پوری دولت کو صدقہ کر دوں گا، میں خیرات کر دوں گا اور اب نیک بن کے آؤں گا۔ دیکھیے وہاں پہ نماز پڑھ کے آتا ہوں نہیں بول رہا انہیں، نماز نہیں بول رہا، روزے رکھ کے نہیں آتا ہوں بول رہا، حج کر کے نہیں آتا ہوں بول رہا۔ دیکھیے اب یہ نہیں ہے معاملہ۔ حقوق العباد اصل، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کے عبادات میں اگر کوتاہی ہو گئی آپ توبہ کریں گے معافی وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے آپ کا مال کھایا ہے تو وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہو رہی وہاں، لوگوں کا حق تھا نہیں دیا، مر گیا مال چھوڑ گیا، پھر اللہ بول سے معافی بول رہا چھوڑ دے، اللہ تھوڑی دیر تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ کیا جواب دیا اس کا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا ٹائم وقت ختم ہو جاتا ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ بول دیا قرآن مال والوں کے سلسلے میں، خاص طور پہ جو اللہ نے مال دیا ان کے سلسلے میں۔ تو بات کہاں چلی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق سے چلی بات، پڑھنا ہے، اصل چیز تعلیم ہے، عبادات۔ دیکھیے جو علوم آج معاشیات سے جڑے ہوئے ہیں، اکنامک، اگر وہ معاشی علوم آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو بھیک مانگنا پڑتا، ضروری ہے نا۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیے، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے خطیب صاحب ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو تنخواہ طے کرے گا 20,000، اور کیا دیں گے؟ لیکن یہ ایک آدمی جو معاشی علوم حاصل کیا ہے، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، فلاں بنا، فلاں بنا، اس کا جو ریشو ہے 20,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ تنخواہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشی علوم ہے۔ اسی لیے معاشی علوم کو چھوڑ دے کیا بولیے خالی دین، اللہ نہیں سکھایا اس بات کو۔ قرآن میں اللہ کیا بولا بھائی ہر جگہ؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، مال خرچ کرنے کے ایک تو زکوٰۃ ہے، ایک انفاق ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، فدیہ ہے، فطرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ مال زکوٰۃ ادا کرو، کفارہ دو، صدقہ کرو، مال ادا کرو، مال خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو بول رہا قرآن۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں نکال سکتے آپ بھیک مانگنے والی، دیو بولیے کمی نہیں ہے۔ قرآن بار بار بول رہا خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تو خالی خرچ کرو کیسا ہو سکتا؟ جب تک کمائیں نہیں تو خرچ کہاں کریں گے؟ تو پہلے کمانا ہے، بعد میں خرچ کرنا ہے۔ ہم کمانے کے جو راستے ہیں نا اسی کو ہم حرام بول دے رہے، وہی علوم کو حرام بول دے رہے ہم۔ ہوا کیا آخر میں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والدین، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فخری یعنی بھیک سے، فخر فاقہ کشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کفر اور فاقہ کشی کو ملا دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بالکل، آپ نے فرمایا اگر انسان مفلس ہو جاتا ہے، فاقہ کش ہو جاتا ہے تو کفر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے تنظیمیں اسلام کے خلاف جو لوگوں کو ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کے ایمان کو خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ فاقہ کش ہے، محتاج ہے۔ آپ بول رہے کرسچن ہو جا رہے ہیں بچے، کیوں کرسچن ہو رہے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کے بچے وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو دوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈوری نہیں ہے۔ عیسائی مشنری جا کے ان کے بچوں کو گود میں اٹھا کے ان کے سامنے ان کے کپڑے اتار کے ان کے سامنے وہ نند جو ہے نا ان کو غسل دے رہی، نہلا رہی اور کپڑے پہنا رہی اور ہاتھ میں پھول دے رہی اور ماں کو وہ بچہ کا دے رہی، تو کتنی خوش ہو رہی انہیں۔ اب وہ چھوڑو ایمان سے، وقت کے اوپر کون کام میں آ رہا؟ بھوک کے وقت کون کام میں آ رہا؟ ارے اسلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعوتوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے حماقتوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ وہاں مرتد ہو رہے ہیں آپ کے قوم کے لوگ، کلمہ کو مرتد ہو رہے ہیں، وجہ ایک ہی وجہ، بھوک اور پیاس افلاس، ان تک پہنچ رہے نہیں آپ۔ اب خالی حیدرآباد کے اندر ہے ہم، کیا ہو رہا سب بولی کے اندر ہے ہم، سمندر میں کیا ہو رہا نہیں معلوم آپ کو؟ کیا ہو رہا سمندر میں؟ کتنے لوگ جا رہے ہیں معلوم؟ اب 2 طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، اب تو 3 طریقے سے ہو گئے حملے۔ اب عیسائی تو پہلے سے ہی ہے، اور دوسرے قادیانی ہیں، اور تیسرے ہندو تنظیمیں آج باضابطہ
مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، اور باضابطہ ان کے لیے فنڈ متعین کیا گیا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا، وہ بھی مسلمان لڑکیوں کو بناؤ، ان کو کچھ اسلامی تعلیم اس پہ بھی تربیت بھی دے رہے نوجوان بچوں کو RSS کے، اور دے کے ان کو سلام کیا اسلام کو کچھ بتا کے مسلمان بچوں سے جناب تم دوستی کرو، چیٹنگ کرو، اور ان کو بتاؤ بھائی، ان کو سب سے پہلے تو ڈائلاگ کر بولو کہ بھائی آپ کا اسلام بہت اچھا ہے، بھائی میرا بہت اچھا دکھ رہا، میں اور معلومات کرنا چاہتی ہوں۔ اب ہمارے بھی بچیاں ہیں اور قریب ہو رہے ہیں اسٹارٹنگ میں، اور قریب ہو رہے ہیں، وہ تو ہلو 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 کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی، اب انہیں اتار دیا اس کو شیشے میں، اب کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، بولتے سنے بھی خوشی میں کلمہ پڑھائیں، اس کا نکاح ہو گیا، اس کے بعد بولا کہ بھائی فلاں فلاں جو بھی دنیا کے فیسلٹیز ہے وہ بھی دے رہا ہوں انہیں، گھر ہے ہے میرے پاس، یہ ہے وہ سب بتا رہا ہوں اس کو بچی کو، اور انہوں نے بولی کہ کامیاب ہو گئی، میں تو جناب یہ ایک مسلمان بھی بنا لی ایک کو بھائی، ہاں اپنے فن میں کامیاب ہو گئے بول کے جناب اس سے نکاح کر رہا، اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد اس کو جناب استعمال کر کے چھوڑ دے رہا انہیں۔ کتنے ہیں اس سے علماء تحقیق کر کے لکھے کہ 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکے ہیں اس وقت، آپ کے ہمارے میری بہنیں آپ کی بہنیں 8 لاکھ، یہ تو جناب علی وہ لسٹ ہے جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ میں آئی ہے نکاح کی، پھر ان آفیشل کتنے ہیں نہیں معلوم آپ کو، 8 لاکھ، آپ کہاں ہیں، آپ کاندھے بنے ہوئے ہے، فکر آپ کو ہے خالی، کوئی فکر نہیں ہے ان کو، ہماری امت کی کوئی فکر نہیں ہے، ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے، اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں میں کھا لیا پی لیا میں اچھا ہوں ختم، نہیں، کیا ہو رہا ان کو فکر ہے، اللہ کے پاس ہم پیش ہوں گے تو نتائج کیا نکلیں گے ہمارا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا آج، کہاں خرچ ہو رہا، دیکھیے بازاروں میں کتنی شاپنگ ہو رہی ہے آج، مسلمانوں کا پیسے کی کمی نہیں ہے، مسلمان پیسہ کہاں خرچ کرنا ان کو ابھی تک نہیں معلوم، ان کا پیسہ شاپنگوں میں خرچ ہو رہا، ان کا پیسہ جناب بلڈنگ کے کنسٹرکشن میں خرچ ہو رہا، ان کا پیسہ فارم ہاؤسوں میں خرچ ہو رہا، ان کا پیسہ کلیکشنوں میں جناب خرچ ہو رہا، ان کے اپنے خواہش وہاں پہ خرچ ہو رہا، دین کی جو ضرورت ہے بنیادی وہاں پہ ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، اور اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بچنا ہے تو پہلے پیسے کو خرچ کرو ورنہ مال کو۔ آپ سورہ صف کی ایک آیت میں پڑھ کے سنا تو آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، آؤ تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جسے اپنا کر تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لا، اس کے رسول پہ ایمان لا، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کھپاؤ، تم مزے کے کھانا چھوڑ دو، قوم کی فکر کرو، ملت کی فکر کرو، اگر ایسا نہیں ہوگا تو کفر تمہارے دروازوں کے اندر آ کے دستک دے گا، کفر تمہارے دروازوں میں آئے گا۔ ہماری بیٹیاں آج جا رہی ہیں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں، آج فکر نہیں ہے ہمیں، ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا آپ کے لیے اٹھایا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہہ کے تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام یہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ، برائی سے روکو، لیکن ہمیں کہ تم خود مرتد ہو جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن، فرمایا کہ اس رب کی قسم جس میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، تم لازماً حکم کرو گے لوگوں کو خیر کا، اچھائی کا، لوگوں سے برائی سے روکو گے۔ اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب جب اس کے پاس سے آئے گا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یستجاب لکم، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا، تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا۔ ولا یستجاب لکم اللہ یبعث عذابا من عنده، اللہ کے پاس سے عذاب آئے گا تمہارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر آئے گا۔ غیر قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس اس وقت کوئی حجت نہیں ہے، مسلمانوں کو عذاب جو ہو رہا ہے نا اس کی حجت ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو اسی وقت ہلاک کر دے جب ان کے اوپر اللہ کی بات کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ حجت پوری ہو ہی نہیں ہے، ہم حجت ہی پیش نہیں کریں، ہم دعوت ہی نہیں دی ان کو، کہاں سے ہوگی ہے نا۔
ایک حدیث شریف آتی ہے، یہ مشکوات میں بھی ہے، وہ آپ سن بھی چکے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ اس بستی کو جا کے تلپٹ کر دو، اس بستی کو تباہ کر دو. جبرائیل آئے بستی کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھیں کہ وہ بستی کے ایک گھر کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. اور جبرائیل امین فوری اللہ کے پاس رجوع ہو گئے، پھر اے اللہ تو جس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا، اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی تیری یاد سے، تیرے ذکر سے غافل نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کیا حکم دیتے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں. وہ جا کے اللہ سے یہ کہا ان عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، ایک سیکنڈ آنکھ پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہے نا، اتنے لٹ کے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہے اور ذکر سے. تو اس بستی کو کیسے میں کروں تیرا اس قدر اللہ کا بندہ ہے اس میں. اللہ فرمایا اقلبها علیہ وعلیہ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة القط، جا اور اس بستی کو اس کے اوپر الٹ دے. کیا بولے؟ جا وہ پوری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دے. کیوں؟ پوری بستی میں میری نافرمانی ہو رہی تھی اور ذکر کرتے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا کہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی میں، ان کو روکا نہیں جا کے. اس کو پہلے تباہ کرو. وہ ذکر کرنے والوں کو، وہ مراقبے میں بیٹھنے والوں کو، وہ دعوت کا کام چھوڑ کے حج اور عمرے کے اوپر بار بار جانے والوں کو، جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیے مسلمان اور لگے جا رہے ہیں عمروں کے اوپر. بڑے بڑے پیا کر 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ کے پیا کے چھوٹوں میں بیٹھ کے سمجھنے کے ثواب ہوگا. ارے آپ کی دولت حج کے نام پہ اسراف ہو رہا، حج کے نام عمرے کے نام پہ اسراف ہو رہا. آپ کو جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں. پیسہ کہاں پہ خرچ ہونا؟ دوسری مشنری پورا پیسہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبادات کر رہے ہیں. وہ اسراف کی عبادت ہے. ساری زندگی میں جو چیز فرض ہے وہ کر لیے آپ ایک دفعے، اب پھر حج کو بھاگ رہے ہیں. ایک دفعے عمرہ کر لیے پھر جا رہے ہیں اب لاکھوں روپے خرچ کر کے. آپ کی بہن پریشان ہے، آپ کا بھائی پریشان ہے، بیوہ پریشان ہے، بیمار ہے مر پڑے اس میں، اس کو چھوڑ دیے وہاں بھاگ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا؟ نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں سورہ روم میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں اپنے مال کو خرچ کرو اپنے خرابت داروں کے اوپر. آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کا حق ہے، وَالْمِسْكِينَ، جو تمہارے خاندان میں تمہارے معاشرے میں مسکین محتاج ہے اس میں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کا بھٹکا ہوا راستے کا مسافر ہے اس پہ خرچ کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یہ فارمولا سب سے بہتر ہے. بولا اللہ. حج نہیں بولا، زکوٰۃ نہیں، وہ نہیں بولا، کیا بولا؟ مال. اللہ کو راضی کرنا تو بغل میں آپ کے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو راضی کرنا تو رشتہ داروں میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہاں جا کے جائے. ہاں کہاں کی عبادت ہے، کہاں کا تصور ہے؟ قرآن یہ بات نہیں کرتا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کیا کہا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. تیسرا حکم کیا تھا؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. 3 حکم دیے. چوتھا اس کے بعد 3 کاموں سے روکا. اگر آپ جتنے بھی اسلام کے بیسکلی باتیں ہیں نا اللہ کی اطاعت کے، وہ 3 ہے اصل بنیاد. کیا ہے؟ عدل، احسان، ایتاء ذی القربى. 3 ہی ہے جتنے بھی ہیں، اور جتنے برے چیزیں ہیں بیسکلی وہ آگے آ رہی ہیں، وہ بھی 3 ہی ہے اصل. اس کی تفصیلات ہے ماں باقی سب کچھ. اس کے بعد کیا کہا؟ روکا کن چیزوں سے؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تمہیں روکتا ہے کن باتوں سے؟ بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے. آج سب سے زیادہ کوئی چیز اگر آسان ہو گئی ہے، عمل برا، آج اگر کوئی عمل آسان ہو گیا سب سے زیادہ تو بے حیائی کا عمل ہے. جیب میں بے حیائی رکھی ہوئی ہے، کہیں رکھی ہوئی ہے، تکیے کے پاس رکھی ہوئی ہے. سب سے زیادہ
باقی کوئی برا کام کرنا ہے اس کو ٹائم لگتا جا کے باہر کچھ پیسہ خرچ دینا، یہاں نہیں ہے. سب سے آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اب فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، کیسا کریں گے آپ؟ اس سے ہماری آنے والی نوجوان جو نسل ہے نا وہ پوری تباہ ہو جائے گی. بچے بھی بچیاں بھی دونوں، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کھلونا دے دیا گیا ہے اور اس میں پورے بچے بچیاں سب تباہ ہو رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ممبر سے کیا حکم دیا جا رہا جمعہ کے دن؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے روکو لوگوں کو. حکم دیتا ہے اللہ بے حیائی کے کاموں سے روکو. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر ادھر بے حیائی بھی. آپ کا گھر والے کہاں جا رہے ہیں، آپ کے بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ تو مزے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، لیکن آپ کی نسل کہاں جا رہی، ہماری نسل کہاں جا رہی، میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کی تربیت، سمجھ میں آ رہا؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہی نہیں. سوچو، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ یہ شر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو کچلنا ہے، اس کو روکنا ہے. کیسے روکیں گے آپ اسے؟ روکیں گے کیسے اسے؟ مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا اس وقت. روکا، قرآن نے حکم دیا ینہا عن الفحشاء والمنکر، جتنے بھی برے کام ہیں وہ سب منکر ہیں. اللہ تمہیں روکتا ہے ان کاموں، جو بھی جتنے بھی برے کام ہیں جو انسان فطرتاً ناپسند کرتا ہے، جن اعمال کو انسان کی عقل سلیمہ جس کو ناپسند کرتی ہے وہ سب منکر ہے. جس کا ذکر قرآن حدیث میں آئے یا نہ آئے، لیکن انسان کی فطرت سلیمہ عقل سلیمہ جس کو پسند نہیں کرتی وہ سارے کام منکر ہی منکر ہے. اسی لیے قرآن اصولی طور پہ ایک بات کہہ دیا، اللہ تمہیں ہر اس کام سے روکتا ہے جو انسانیت اور اخلاق کے لیے آر ہو. پھر والبغی، ظلم، اللہ تمہیں ظلم سے روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے. کسی کے خلاف بغاوت کرنا، کسی کے خلاف ظلم کرنا. 3 حکم دیا یہ کرو اور 3 حکم دیا یہ مت کرو. یہی ہے ہر جمعہ میں سن رہے، سن کے جا رہا مسلمان، کر رہا کیا کر رہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا ہے، نازل کیا ہے. آج بیٹھے ہوئے ہیں اسی جشن میں، اسی استقبال میں. کیوں اتارا ہے ہم نے قرآن کو؟ ھدی للناس، اتارنے والے نے یہ بات کہی ہم نے اس قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. ہدایت بولے تو رہنمائی، رہنمائی بولے تو آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کیسا زندگی گزارنا، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے. یہ کہتے ہیں اسے ہدایت. تو قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن کیوں نازل کی گئی؟ ہدایت کے لیے، ثواب کے لیے نہیں. دیکھیے اب کوشچن مارک کھڑا کر رہا ہوں میں، ثواب کے لیے نہیں اتاری گئی قرآن. ہم بولے قرآن پڑھو ثواب، ارے بھائی ہر عمل کا آپ لیجیے گا ثواب. ثواب قرآن پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ ثواب نہیں. ثواب کے تو بہت کام. بولا ایک یتیم کے اوپر آپ کفیل بن جائے گا، کسی غریب کی مدد کرو، کسی محتاج کی مدد کرو، کسی بیوہ کی مدد، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ثواب کے بان. وہ سب ثواب کو بھول کے خالی قرآن کی تلاوت ثواب میں رہ گئی. دوسرا نظریہ بن گیا قرآن کے اوپر بخشش، بخش رہے ہیں ہم قرآن کو. کس کو بخش رہے ہیں قرآن کو؟ یہ ساری چیزیں قرآن سے مناسبت نہیں رکھتی. قرآن بولا ہدایت کے لیے نازل ہے قرآن. یہ ساری چیزیں ایکسٹرا فٹ ہم نے بنا لیے، رانگ سائڈ ہے، سارے مس یوز ہے قرآن کا. یہ بخشش کہتے ہیں قرآن کو، بخش رہے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بخش رہے. آپ کیا کیا بخش رہے ہیں آپ کو معلوم؟ آپ کا کوئی قرضہ باقی ہے، پریشان ہے تو بخش دو اس کو. آپ کا ذاتی گھر ہے جو کرایہ سے بیچارہ نہیں دے سک رہا تو کرایہ بخش دو. یہاں نہیں پھگٹ میں قرآن ہی ملی، بخش لیں، بخشو نا بھائی.
یہ چیزاں بخشو آپ بہت بڑے دولت مند ہیں، جیسے آدمیوں کو چھوٹے چھوٹے گھراں کے بخشو ان کو گھر، ایک ایک گھر کو بخشش کچھ نہیں، یہ اللہ کی کتاب وچ ملی بخش نہیں. ہاں ارے اللہ جو چیز بخشو بول رہا یہ ہے بخشنے کی چیزیں، اب اللہ کے کلام کو ہی بخش دے رہے ہو، عجیب حال ہے. نہیں، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے. بینات، اللہ کیا بولا؟ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ علماء یہود جو تھے نا وہ عوام کو بے وقوف بنا دیے تھے. کیا؟ ارے اللہ کی کتاب ہے بھائی، تم کہاں سمجھ سکتے ہو اس کو؟ لہٰذا وہ لوگ اللہ کی کتاب تک آنے نہیں دے رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں علماء ہم سمجھے، تم کو سمجھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، قرآن کو بار بار بولا. اب جہاں پہ ہدایت ہے قرآن کا لفظ آیا وہاں بولا کیا بولا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی. اس کتاب میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کیسی ہدایت ہے؟ بینات. بینات کے معنی ہر چیز کو کھول کھول کے رکھ دیا گیا، صاف صاف بتا دیا گیا. بلکہ قسم کھایا اللہ اس قرآن کی، حامیم والکتاب المبین، قسم کھاتا ہوں میں اس قرآن کی جو کھلے طور پہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی ہے، کھول کھول کے رکھ دینے والی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہر چیز. بینات ہے یہ، بینات من الہدی والفرقان. تین باتیں بولا اللہ قرآن میں. کیا بولا؟ ہدایت ہے، بینات ہے، فرقان ہے. یہ تین صفات کوالٹی قرآن میں ہے. ہدایت واضح بالکل، دو ٹوک صاف صاف، اور تیسری بات والفرقان. فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کرنے والی کتاب. یعنی معیار حق ہے، کسوٹی ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اب حق اور باطل قرآن اس کا فیصلہ کریں گا. اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں، بھائی یہ چیز ساری حق ہے، انہیں برا انہیں نہیں ہے، تو قرآن فیصلہ کرتی ہے. قرآن کے اوپر جانچو، جو قرآن جس کی تصدیق کرے وہ حق ہے. قرآن کے خلاف جتنی باتیں وہ کیا ہے؟ وہ سب غلط، گمراہی. کیونکہ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟ ہم کیا پڑھیں قرآن میں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مانے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں غیبی. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگلے کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ اپنا ہدایت کی مدد مانگ رہے ہیں. کوئی دولت کی مانگ رہے ہیں یہاں پہ، دنیا کی نہیں. اللہ بتا، اللہ کی نظروں میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا، وہی اللہ بولا اس کو مانگو، تم ہدایت مانگو. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز میں ٹھہر کے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ لے چل، سیدھے راستے پہ قائم رکھ. یہ ساری باتیں اس میں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے چل کے آمین اللہ دعا قبول کر. اس کے بعد اللہ ہماری دعا قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ کیا کر دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، جو کتاب تم نے مانگا تھا ہدایت کے لیے، ہم نے وہ ہدایت کی کتاب اب دے رہے ہیں، اور اس کتاب میں تمہارے لیے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ختم. اہدنا الصراط المستقیم بولے، اور آگے کیا الفاظ آ گئے؟ ھدی للمتقین. ہدایت مانگے، ھدی للمتقین آ گئی. اور قرآن میں بات ہے ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب دونوں میں ٹکراؤ، فرق آ گیا. اللہ تو بولے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر یہاں بول رہے ہیں نہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس کی وضاحت کیا ہے اس کی یقیناً قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب تقوی کے معنی کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھے، روزے رکھے، اس میں کیا بات کہی گئی، اس آیت کو ذہن میں رکھے. پھر آتا ہوں لوٹ کے یہاں پہ میں اب تقوی سے گفتگو کریں گے اپن. ہاں، کیونکہ یہ پورے کا پورا مہینہ تقوی کا ہے. روزوں میں فرض کرنے والا کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تمہارے اوپر اسی لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، تو متقی بننا، متقی بننا، روزوں سے متقی بننا. تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے لفظی معنی بچنا.
کس بات سے بچنا؟ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اسے رکنا، یہ تقویٰ ہے. اور جو کام کرنے کا حکم دیا اس وقت کرنا. اور تفصیل میں جائیں گے. اب تقوی کے معنی کیا ہے؟ ہر اس عمل سے رکنا جس عمل سے، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا عمل کی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے. تقوی کے لفظی معنی رکنا، بچنا. روزے کے لفظی معنی رکنا. روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ رکنا. کس بات سے رکے ہم؟ کھانے پینے سے رک گئے ہم، یہ روزہ ہو گیا، جسمانی روزہ ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ تقوی کے معنی ہو گئے اب رکنے کے. اب یہ تقوی ہماری تربیت کے لیے رکھا گیا. سال میں 12 مہینے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہماری اخلاقی تربیت کے لیے، ہماری ایمان کی تربیت کے لیے ہے. تقوی پیدا ہونا اس مہینے میں کیا بھائی ہے نا. اچھا اب اس کی ایک مثال لیں گے ہم چھوٹی سی. یہ پانی ہے، یہ پانی روزے کی حالت میں یہ کھانا غذا ہے، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، دونوں حلال ہیں. یہ حرام نہیں ہے. کھانا اپنا ہے، حرام نہیں ہے، مگر روزے کی حالت میں حرام ہے. سحر سے لے کے افطار تک یہ پانی پینا، کھانا کھانا حرام ہو گیا، حالانکہ حلال ہے یہ. اب یہ کچھ ٹائم کے لیے حرام کیوں ہوا؟ اللہ نے روکا ہے نا، یہی بات ہے. اور کچھ دوسری بات؟ شدت کی پیاس لگ رہی ہے آپ کو، خوب گرمی ہے، اثر کا وقت ہے، اتنی پیاس لگ رہی ہے، پانی ہے، پیتے؟ ارے نہیں بھائی ذرا حمام میں جا کے پی لو، آپ کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہاں پیتے آپ، وہاں بھی نہیں پیتے آپ. یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اتنی بھوک لگنے کے بعد، اتنی کڑک پیاس لگنے کے بعد بھی اب چھپ کے بھی ایک گھٹ پانی نہیں پیتے. اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جتنا یقین آپ کو روزے میں ہے نا، یہ اللہ دیکھ رہا. اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ یہ آپ سے پریکٹس کرا کے پورے 11 مہینے اللہ چاہتے ہیں یقین پیدا ہونا آپ کے اندر. اب یہ پانی نہیں پیا، اب روزہ کھولنے کے بعد اب آپ کیا شراب پی گیا؟ تو وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اب پانی نہیں پیے روزے میں، اللہ منع کرا، اب حرام کام کیسے کریں گے آپ؟ حرام کیسے کھائیں گے کسی کا آپ؟ اب حلال نہیں کھایا آپ کی غذا، حرام کیسے کھائیں گے آپ؟ تو حلال سے آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کا ٹیسٹ لیا گیا، اس ٹیسٹ میں آپ کامیاب بھی ہو گئے، اور یہ کامیابی آپ کی اگر 1 مہینے تک رہی آپ کے پاس تو باقی کے 11 مہینے یہ جو آپ کا تقویٰ ہے نا وہ آپ کے کام آئیں گا. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹرین کرنا. بخاری کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے اس سلسلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار سے متعلق ہے یہ خاص طور پہ. دیکھیے اب آپ، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کے صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا، جھوٹ دھوکہ فریب نہیں چھوڑا، جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، فراڈ کرنا نہیں چھوڑا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ نہیں چھوڑا، مگر کیا چھوڑا؟ کھانا اور پانی چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی ضرورت نہیں ہے. خالی کھانا اور پینا چھوڑ دیا. اصل چھوڑنا کیا ہے؟ وہ برائی چھوڑنا ہے. اصل چھوڑنا اس کی وہ نافرمانیاں چھوٹنا ہے، اصل وہ فراڈ چھوٹنا ہے، وہ خواہشات نفس چھوٹنا ہے. وہ چھوڑنے کا نام روزہ ہے. خالی کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نہیں، یہ تو خالی بظاہر ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس کہیں بھی جناب یاری کوئی آتے ہیں، لیڈر آتا ہے، آ کے آرگنائزیشن کرے، ایک آدھ پتھر لگا کے چلے جاتا نہیں بھئی یہاں سے کچھ پارک بنے گا، وہ بنے گا، نہیں. یہ پتھر رکھنا کیا بات؟ خالی پتھر رکھنا نہیں، یہاں پہ پارک بننا ہے، اب یہاں پہ بلڈنگ بننا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا رہا؟ پتھر ہی رہ گیا، خالی نہ پارک بنا رہا بلڈنگ بنی. اب تو ہمارے پاس بھی یہ ہو رہا، خالی کھانا پینا چھوڑ دیے. رمضان کے بعد کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی ہماری. کوئی تبدیلی آئی رمضان کے بعد روزوں میں؟ پہلے میں یہ کرتا تھا اب نہیں کر رہا ہوں. آئی تبدیلی؟ کوئی انقلاب آیا روزوں سے؟ نہیں، پہلے جیسے تھے ویسی تھے. تو پھر یہ روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. صرف طعام اور شراب یعنی کھانا اور پینا چھوڑ دیا،
ایسے روزے دار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ کیا چیز مطلوب ہے؟ تقویٰ۔ قربانی کے متعلق بات آئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ یہ سورہ حج میں حج کے احکامات دیتے ہوئے، قربانی ہے نا، حج میں قربانی دیتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ بولا کہ تم بکرے ذبح کر رہے ہو، اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا نہ تو خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا چیز مطلوب ہے اللہ کو؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو تمہاری زندگی میں تقویٰ مطلوب ہے۔ تقویٰ مطلوب سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، اصل میں تزکیہ، تربیت ہماری ہونا ہے۔ ایک مہینہ تربیت کا ہے۔ اب اس کو کچھ ہم مثالوں سے دیکھ گیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، 2 ویلر 4 ویلر جو بھی ہے، مکانک کے پاس چھوڑ دیا آپ، مکانک بولتا بھائی 3 دن کے بعد آؤ، 4 دن کے بعد آؤ، ہے نا؟ آپ جاتے، آپ سروسنگ گاڑی لے کے آ جاتے، گاڑی آپ سروسنگ دیے سے پہلے جیسی تھی ویسی چلتی ہو نا، یہ جو پورے خرابیاں دور ہوئے نا اس کی نہیں، تو یہ روزہ یہی ہے، 1 مہینہ سروسنگ کا مہینہ ہے یہ۔ جتنے خرابیاں پیدا ہو گئے نا ہمارے پاس، ہماری ایمان کی گاڑی تھرو چلنا ہے، آگے چل کے آپ کو ان تمام نافرمانیوں سے بچتے ہوئے چلنا ہے، جیسا کہ آپ نے رمضان میں بچا کھانے اور پینے سے بچ گیا نا۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اگر تم روزے سے ہے، کوئی تمہارا لڑائی جھگڑا اگر کرا، گالی گلوز میں کرا، تو آپ کو پلٹا کے اس کو گالی گلوز نہیں دینا ہے، اسے لڑنے نہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ اگر تمہارے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی بحث مباحثہ کرا، کوئی گالی گلوچ کرا، کوئی لڑنے کو آ گیا، تم پلٹ وار مت کرو اس کے اوپر پلٹا کے، تم اتنا بولو انا صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، یعنی میں پابندیوں میں ہوں، اب اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ اچھا، اب روزہ کھولنے کے بعد کوئی لڑنے آ گیا تو جب کیا کرتے آپ؟ یہ تو نہیں بولا روزے میں ہوں، بولا جب روزے میں ہوں انا صائم بول کے اب چلے گئے۔ اب رمضان میں روزے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو جب کیا بولیں گے آپ کیا بول رہا بھائی، جب تو روزے میں تھا کیا بول رہا، بولو کیا خیال ہے؟ ہستی نہ چڑھاتے آپ؟ اب یہاں پہ 2 ہے، ایک روزہ آپ کا فجر سے لے کے مغرب تک ہے، ایک روزہ آپ کا پوری زندگی بھر ہے۔ اب وہاں پہ روزہ ہے آپ تو کیا بولے؟ انا صائم۔ روزہ ختم ہو کے کوئی ایسے معاملات آ گئے آپ کے سامنے تو اس وقت کیا بولیں گے اب آپ؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں، میرا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے لغو فالتو کاموں میں۔ روزہ جیسا اجازت نہیں دیا نا، اب روزے کی تربیت دراصل مسلمان کی تربیت تھی وہاں، تو یہ تربیت آپ کو لینا ہے نا، انا صائم انا مسلم۔ باقی کے 11 مہینے پھر وہ جو بھی روزے کے بعد کے اوقات ہے وہ سب آپ انا مسلم میں، آپ اسلام میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو آ گئے آپ، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جب بھی موت آئے تمہارے اسلام کی تعلیمات میں ہونا، کب آتی موت نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو تقویٰ اصل چیز ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے ہدایت کس لیے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تو ہدایت کس کو ملنے والی ہے؟ ھدی للمتقین۔ میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تو قرآن سے ہدایت کسے ملیں گی؟ متقی کو ملیں گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی قرآن سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن قرآن پڑھ کے قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے، اگر آپ ان کاموں سے نہیں روکے تو آپ کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، یہ بول رہا قرآن۔ تلاوت قرآن ہم برکت اور ثواب کے لیے بولتے ہیں نا، اس کی بھی کچھ مثالیں دیتا ہوں میں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اصل میں، یہ برکت ثواب نہیں، اس کا برکت کیا ہے؟ قرآن کی، قرآن کی برکت عمل الصالحات ہے، یہ برکت ہے اس کی، پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں اعمال صالحہ پیدا ہونا، اس کی برکت ہے۔ اعمال صالحات نہیں پیدا ہو رہے قرآن پڑھنے سے تو قرآن کا کوئی اثر ہم پہ نہیں۔ تو مثال یہ کہ دیتے ہیں، قرآن میں حدیث میں ایک بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، القرآن
حجت لک او علیک. حشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے نا تو یہ قرآن ہمارے حق میں اللہ سے حجت کرے گی، یعنی ہماری سفارش کرے گی. اے اللہ تیرا بندہ اس کو پڑھتا تھا اور عمل کرتا تھا. ایک بات تو یہ فرمائی آپ نے. اس کے بعد او علیک، یا پھر یہ قرآن تیرے خلاف حجت بن کے ٹھہر جائے گا اللہ کے سامنے. اللہ یہ تو قرآن پڑھتا تھا مگر جن کاموں سے قرآن روک رہا تھا اسے رکتا ہی نہیں تھا انہیں. او علیک، قرآن آپ کے خلاف ٹھہر جائے گا وہاں پہ. یہ حدیث شریف ہے. کتنی وارننگ ہے اس میں. قرآن پڑھنے والوں کے لیے، نہیں پڑھنے والوں کو تو چھوڑ دو، آپ پڑھنے والے کے لیے او علیک، یا پھر تیرے خلاف حجت بن کے ٹھہر جائے گا. کیا کہے گا قرآن؟ اے اللہ یہ تیری کتاب پڑھتا تھا، جن کاموں سے تو روکا اسے رکتا ہی نہیں تھا. اچھا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں ایک آیت آتی ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پڑھتے پڑھتے آپ یہ آیت پہ پہنچ گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے اگر میں اس آیت پہ پہنچ گیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر، اور میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو، تو کیا ثواب ملتا ہے یا لعنت ملتی ہے؟ بولو آپ بولو کامن سینس. میرے کو یہ آیت سے ثواب ملتی یا لعنت ملتی؟ اگر میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور قرآن کی آیت پڑھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا لعنت ملے گی یا ثواب ملے گا؟ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. اسی طرح ایک آیت ہم پڑھیں گے قرآن میں، پڑھتے پڑھتے وہاں پہ چلیں گے اپن فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ کی لعنت ہے کس پہ؟ ظالموں پہ. ظالم بولے تو وہ وہاں مت جاؤ آپ. ظالم بولتے ہیں حکمراں فلاں. ظلم کیا میں نے حق تلفی کرنا، کسی کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں آپ، کسی کا بھی کھا جا رہے ہیں آپ. اگر یہ کھا رہے ہیں اور آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہے، ثواب نہیں ہے وہاں. سوچئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے بار بار افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے قرآن پڑھنے والوں، کیا قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، یعنی رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کی کوئی کتاب بھی رسمی طور پہ نہیں پڑھی جاتی. ہر کتاب کو آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں. آپ اپنے بچے کو نرسری کی بھی کتاب پڑھائے گھر میں، اس کو بھی سمجھ کے پڑھا رہے ہیں. کیسا سمجھا رہے ہیں نرسری میں؟ بازو بلی اتار کے یہاں پہ سی اے کیٹ ڈال دیا، یا بازو کتا اتار کے ڈی او ڈاگ ڈال دیا. بچے کو سمجھ آ رہے ہیں. سی اے کیٹ بولتے ہیں، انہیں بولیے بلی ہے، یہ ڈی او ڈاگ بولتے ہیں، انہیں بولیے یہ ڈاگ ہے. بچے کو سمجھ میں آ گیا. اب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا، چھوٹا بچہ ہے ابھی، وہاں جا کے پڑھ رہا ہے انہیں. اب جیسے ہی باہر کتے کو دیکھا انہیں کیا بولتا؟ ممی ممی ڈاگ ڈاگ، ممی امی کیٹ. کیا کیسا سمجھا اس کو ایسا. اور ہم بوڑھے ہو گئے لیکن قرآن میں نہیں کیا ہے، نہیں سمجھے. ماشاءاللہ کیوں نہیں سمجھے؟ ہم کو یہ سمجھایا گیا عرب بھی پڑھ لو بس ختم، یہ کر لو، ضرورت ہی نہیں ہے تم کو. ہر عرب سے 10 نیکیاں ہیں. ارے بھائی جب تک آپ قرآن نہیں پڑھے سمجھ کے تدبر کے ساتھ، قرآن کا دعویٰ ہے بھائی آپ کے لیے. کیا دعویٰ؟ آپ سورہ فرقان اٹھائیے، آخری رکوع، اس میں عباد الرحمن کا جو اوصاف ہے نا، اس میں دیکھیے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا سجدا عمیانا. یہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہے تو گونگے اور بہرے بن کے نہیں گر جاتے. کیا بولی جا رہی بات کو سمجھ لیں. آپ کے سامنے اردو میں واز ہو رہا، آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہاں پہ تیلگو تقریر ہے تو کوئی بیٹھتا، کیونکہ تیلگو کوئی بھی سمجھ نہیں. تو یہی قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں معلوم ہو، کیا نہیں معلوم ہے کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سواد میں لقد انزلنا الیک کتابا فیہ، سورہ انبیاء میں قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم تمہاری طرف یہ کتاب بھیجے ہیں قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ آپ کا ہے، میرا ہے. افلا تعقلون. کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ جو کتاب میں تمہارے مضامین ہیں، جس کتاب میں تم کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس کتاب میں تم کو بتایا گیا ہے، کیا وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اور ایک مقام فرمایا کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. ہم تمہاری طرف یہ بابرکت کتاب نازل کیے ہیں تاکہ اس کی ایک ایک آیت پہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ تم اس کی ایک ایک آیت کو جناب علی سوچ سمجھ کے پڑھتے جاؤ، اور جو عقل والے ہیں اور ان کو جو ہے. بہرحال وقت کی تنگی ہو گئی، چلیے زیادہ ٹائم بھی ہو گیا. بہرحال قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. اب چلیے قرآن کی کچھ باتیں بول کے ہم ختم کر دیں گے، وقت ذرا زیادہ ہی لے لیا میں بھی، حالانکہ آپریشن بھی ہو کے ہے مگر اس کے باوجود بھی جو ہے لیدبروا آیا، ایک ایک آیت پہ غور کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں ملتی ہیں، ہم نے سورۃ البقرہ کو پڑھنے 8 سال لگائے. 8 سال قرآن مجید کی یہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا گویا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 نفلوں کے برابر. 100 نفل جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے سمجھو، اتنا ثواب. سمجھ کے پڑھو، جتنا سمجھا اتارو اس کو اپنے دل و دماغ. سمجھیں گے نہیں تو کیسا بھائی؟ بولو آپ. قرآن نے بات کہی سورہ عرب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پورے غور سے سنو اور خاموش بیٹھو. کیا مطلب خاموش بیٹھو؟ غور و فکر کرنا ہے تاکہ تم اللہ کے رحمت کے مستحق ہو جاؤ. قرآن یہ بات کہتا ہے نا، لیدبروا آیاتہ، ایک ایک آیت پہ غور و فکر. قرآن کو اللہ کیا بولا؟ نور. نور کے معنی کیا ہے؟ روشنی ہے نا. روشنی کے معنی کیا ہے؟ آپ ایک اندھیرے گھر میں گھس گئے، کمرے میں اندھیرا ہے، کمرے میں پورا سامان، کوئی سامان دکھ رہا آپ کو گھر میں، میرے جیسے ہی لائٹ ڈال دیے آپ پورا سامان اوپن ہو. یہی ہے قرآن. آپ کی زندگی میں اگر قرآن کی روشنی نہیں ہے، آپ کی زندگی پوری اندھیرے میں. سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے پاس ایک روشنی آ چکی ہے قرآن کی، اور اس روشنی کو جو آنکھ کھول کے دیکھ لیا اس کے لیے روشنی ہے، اور جو اندھا بن گیا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اندھیرے میں اندھیرا کمرہ ہے اور دونوں کمرے میں داخل ہوئے، یہ ایک آپ ہیں اور ایک کے ساتھ ایک اندھا ہے. ایک آپ ہے آنکھ رکھنے والے اور یہ ایک اندھا ہے. دونوں اندھیرے میں کمرے میں گئے، دونوں بھی انہیں معتبری نہیں کر سکتا. میں دیکھتا ہوں تو اندھا ہے، انہیں بولتا تو اندھا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں ہمارا کیا بات ہے. پھر بھی اندھے کو تجربہ رہتا تھوڑا بہت، اس کو تو وہ بھی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر روشنی ہے، اگر انہیں آنکھ بند کرا ہوا ہے تو روشنی اس کے لیے بیکار ہے. ومن عمی فعلیہا، اگر وہ اندھا بن کے رہا، قرآن آ گئی، قرآن کی روشنی آ گئی، سورج نکل گیا لیکن نہیں دیکھ رہا، آنکھیں بند کر لیا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اللہ کے میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. قرآن کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. قرآن کیا ہے؟ برہان ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے برہان آ چکے. برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل، لاجک. آپ جو بھی گفتگو کریں گے قرآن سے کریں گے. قرآن اللہ کا علم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ یہ بات جانو قرآن اللہ کا علم ہے. اور قرآن کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لائے قرآن جس تمام مضامین اس کے علم کی بنیاد کے اوپر ہے. وہ بھی اللہ کا علم جس کے اندر کوئی خطا نہیں، جس کا علم لامحدود ہے، اس کا علم ابدی ہے. وہ اللہ کا علم ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب انسانوں کی اپنی محنت پہ لکھی ہوئی ہے، چاہے حدیث بھی ہو، محدثین کی کاوشوں سے لکھی ہوئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ہی کتاب ہے. وہ کون سی ہے؟ القرآن. دعویٰ کیا قرآن اپنے متعلق سورہ عامر سجدہ میں لا یأتیہ الباطل من بین ایدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے. اب باطل، جھوٹ قرآن کے نہ آگے سے داخل ہو سکتا نہ پیچھے سے. اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم قیامت تک اس کے محافظ ہیں، حفاظت کریں گے ہم. تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ ایک تو قرآن کے محافظ اللہ، میں خود حفاظت ہوں، اور دوسرے متعلق اللہ نے نبی کے متعلق فرما دیا سورہ اعلیٰ کے اندر. سورہ اعلیٰ کیا ہے اس کے اندر؟ سنقرؤ فلا تنس فنقرؤ فلا تنس.
ہم اے رسول آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، اور آپ قرآن ہم پڑھا دینے کے بعد نہیں بھول سکتے. حافظ سے غلطی ہو سکتی ہے، کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کو جو قرآن محفوظ کرا دیا گا آپ کے سینے میں، اس سے غلط، کیونکہ اللہ بولے ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اب کیسی ٹیکنالوجی استعمال کیا، کاغذ پیپر کا مشین کا دور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل علم کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. آپ سورہ عنکبوت پڑھی ہے، اس میں بات فرمائی گئی اللہ سبحانہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات محفوظ ہے اہل علم کے سینوں میں. قرآن کو مٹا نہیں سکتے آپ. قرآن حجت آپ کے لیے، سب کے لیے. تو بہرحال رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آیا، لیلۃ القدر، اس میں سب سے بڑی جو نعمت آپ کو دی گئی وہ قرآن دی گئی ہے نا. لیلۃ القدر قرآن سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ. لیلۃ القدر قرآن سے بڑھ کے نہیں. کیوں؟ وجہ رات مخلوق ہے نا، کلام اللہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی جو فضیلت ہے پورے قائن مخلوقات پہ، اسی طرح اللہ کے کلام کی متنوع فضیلت ہے. تو رات اور قرآن، ہم کیا کریں؟ رات آئی گئی کو قرآن دینے آئی، قرآن دے کے رات جاری. اب یہ کل کا جمعہ آئیں گا نا، تو اب ممبر پہ بولیں گے، کیا بولیں گے معلوم؟ الوداع، الوداع یا جمعہ، الوداع یا رمضان، الجمعہ واللہ. کیا مطلب؟ اے قرآن، اے رمضان خدا حافظ، اے رمضان خدا حافظ، اے رمضان خدا حافظ. اس کے بعد اگر امام صاحب یہ بولے اے قرآن خدا حافظ بولے تو نیچے اتار کے مارتے. یار رات جاتی، قرآن کیسا جاتی؟ قرآن نہ یہاں جاتی نہ وہاں جاتی. وہاں جا کے بھی قرآن، اللہ فرمائے لوح محفوظ میں قرآن ہے، اللہ کی عدالت میں قرآن ہے، فیصلے کل اللہ کی عدالت میں اسی قرآن سے ہوئیں گے. قرآن جاتی نہیں، اللہ کا علم ہے. ہم کیا بولتے رہے؟ قرآن اصل. قرآن اصل نہیں، قرآن رات اصل نہیں، قرآن اصل. قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے رات لیلۃ القدر بنی، قرآن کی وجہ سے مبارک رات بنی، قرآن کی وجہ سے رحمت کو فضیلت کا مہینہ ملا. اللہ کے کرامات احسانات ہیں، یہ سب قرآن کی وجہ، سارے ہنگامے قرآن کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو قرآن کو پکڑو اصل میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور وہ قرآن. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے مت بناؤ، فرقے مت بناؤ، آپس میں نفرتیں مت پیدا کرو. تیری جماعت میری جماعت، تیرا ادارہ میرا ادارہ، تو میں نہیں. سب امت مسلمہ ہیں، ہر ایک کی قدر ہونا، ہر جماعت کی قدر ہونا، ہر جماعت کا کام ہو رہا ہے، پورے دین کا کام کر رہے ہیں. سب کا آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہونی چاہیے. مسلمان سے نفرت کرنا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لے. اور اس کے بعد فرمایا کوئی مومن ہو نہیں سکتا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا نہ شروع کر دے. کیا نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے، مسجدوں میں نفرتیں چل رہی، دین کے نام پہ نفرتیں چل رہی، جماعتوں کے نام پہ نفرتیں چل رہی. نہیں بھائی، وہ میرا بھائی ہے، ایک مشنری ہے تو ہر پارٹ اس مشنری کے اندر ایک دوسرے کا سپورٹر رہتا ہے. ایک پارٹ خراب ہوگا تو گاڑی رک جاتی ہے آپ کی. اسی طرح جتنی جماعتیں، جتنے شخصیات ہیں، جتنے علماء ہیں، وہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے. ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے چلنا ہے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرتے ہوئے چلنا ہے. پہلے یہ حالات خراب ہے، ہمارا دشمن ہم کو منتشر کرنا چاہتا ہے، ہمارا دشمن کمزور کرنا چاہتا ہے. اگر ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کریں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ باقی وزن کیا رہے گا؟ نہیں. سب رسول کی امتی ہے، سب کے سینوں میں کلمہ ہے، سب کے سینوں میں قرآن ہے. لہٰذا نفرت نہیں، محبت کا ماحول میں. اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، آپ یہ علمی اختلاف کیجئے، ٹھیک ہے، آپ وہ مئیے ختم، بحث ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا. وہ بہرحال اصل نفرتیں اگر نہیں ختم ہو رہی نا تو پھر یہ روزے بیکار ہے. خلوص محبت اگر نہیں پیدا ہو رہا تو بیکار ہے. محبت 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 اصل. نبی کے ساتھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بات فرمائی سورہ آل عمران میں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو آپ بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ سخت ہوتے، تیز اور ترد ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ مجمع چھٹ جاتا،
ارے کیا ہے, بڑا سخت آدمی ہے, زبان سے ہی نہیں, بھاگ جاتے لوگ. یہ آپ کی اخلاق کریمانہ ہے. آپ دشمن کو بھی سلام کر رہے ہیں, دشمن کی بھی عزت ہی کر رہے ہیں, لوگ کھنچ کھنچ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور ہم نفرتیں اپنوں سے کر رہے ہیں. اسلام تو دشمنوں سے محبت سکھاتا ہے اور ہم تو اپنوں سے نفرتیں کر رہے ہیں. آج نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس کو آج سب سے بڑا جہاد میں اپنی جگہ سمجھتا ہوں. آج کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے, امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے, امت مسلمہ کے انتشار کو ختم کرنا ہے, امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے. امت مسلمہ کو مسائل کے اندر بحث کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جو عبادات ہیں, جو فرائض ہیں, وہی حد تک عوام رہنا, باقی مسائل کا معاملہ وہ علماء کی حد تک محدود ہے. سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ مسائل لا کے امت کے اندر انتشار پیدا کرتے رہے. آج معمولی آدمی نماز کھانا روزے کا وہاں بیٹھ کے بحث کر رہا, دین پہ بحث کر رہا. کیا پڑھا دین بھائی, کیا قرآن پڑھا, کچھ بھی نہیں آتی, بحث کر رہا, کچھ بھی نہیں آتا. ارے وہ عالم ایسا بول رہا, ارے انہیں عالم ہے بول رہا, تو جاہل ہے نا. ہاں بتاؤ آپ کیا مینٹلٹی ہوئی ہماری. آج علماء کی عزت کیجیے, علماء سرمایہ ہے آپ کا. یہ علماء نہیں ہوتے تو آج کے ہندوستان اسپین بنا ہوا ہوتا. آج آپ کو معلوم اسپین میں مسلمان 800 سال حکومت کرے اور آج مسلمان کا وجود باقی نہیں. کیوں؟ علماء ختم ہو گئے پہلے وہاں پہ. اللہ کا کرم یہ ہے, ہندوستان کے اوپر یہ فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, یہاں پہ علماء کو باقی رکھا اللہ سبحانہ, اور ہندوستان کے زمین سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں پہنچایا. اب دارالعلوم دیوبند, اس کے کیا کارنامے, کیا سمجھتے ہو, کیسی کیسی جیت شخصیتیں نکلی ہے. ہندوستان کی آزادی کی جناب علی وہ بھی سرا دارالعلوم دیوبند کو جاتا ہے. پورے جہاد کرنے والے فریڈم فائٹر پورے علماء تھے, پورے علماء کو پھانسیاں دیے گئے. ہم کیا ان کا لڑ رہے ہیں الٹا. وہ مدرسہ ایسا, وہ وہابی ہے, انہیں فلاں ہے, انہیں اہل حدیث ہے, انہیں 8 رکعت پڑھتا, انہیں ارے بھائی سب عبادت کر رہے ہیں, 8 پڑھ رہا, 20 پڑھ رہا, کچھ بھی کر رہا, سب سنت ہے سب کے پاس, سب کے پاس سنت ہے, سب کے پاس حدیث ہے. یہ مطلب کیا ہے, کر رہے ہیں, جہاں نہیں ہے وہ نہیں ہے. فرائض میں کہیں ہے گڑبڑ, بتاؤ کہیں ہے فرائض میں کوئی مسلک میں گڑبڑ ہے, روزوں میں کوئی ہے, رمضان کی عید میں کچھ ہے, بقری کی عید میں کچھ ہے, کہیں ہے نہیں. کیوں سب یہ کی چاہے حدیث میں, اسی لیے سب کہیں تھوڑا بہت فرق ہے, وہ فرق ہو جا رہا وہاں نہیں. جو عید ہے کچھ فرق ہے, کبھی کوئی جھوڑا, رمضان کی عید ہے آج ہونا, بقری تو آج ہونا, جھگڑا نہیں. ہاں جہاں نہیں ہے وہاں جھگڑا پیدا ہوگا. جیسے عید میلاد نہیں وہاں جھگڑا ہو رہا, آپ ایجاد کر لیے, اسی لیے وہاں پہ بحث ہو رہا. جو چیز ہے وہاں بحث ہو رہی نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی, یہ چیز ہے تو جاننا اور ضروری ہے. اصل آپ کو علم کے لیے کیا کرنا ہے, پہلے قرآن پکڑنا ہے. قرآن آپ ترجمے سے پڑھیے, آپ معمول بنا لیجئے, آپ آج عہد کر لیجئے کہ روزانہ کم سے کم میں 1 رکوع قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. اور ترجمہ کسی کا بھی پڑھیے, ہم آپ کو یہ نہیں بولتے ہیں, فرقہ واریت ہم نہیں پھیلاتے ہیں, سمجھ میں, کسی کا بھی ترجمہ ہے جو آپ کو آسان لگ رہا ہے, آپ وہ ترجمہ پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے. اس کے بعد کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, تفاسیر بھی ہے اور بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, الحمدللہ آپ کے پاس ایسے علماء بیٹھے ہوئے, ان تک آ کے مسئلے کو رجوع کر سکتے ہیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کہ دراصل ہم غیر ضرور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, نہیں, اس کو ختم کریں. سب سے بڑا جہاد آج یہی ہے, امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے, فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے, مسلکوں کو ختم کرنا ہے, سب کو ایک پلیٹ فارم کے لانا ہے. ہمارا دشمن ہم کو ختم کرنے کی پوری سازشیں کر رہا ہے. آج ہمارا دشمن ہم کو کیچ کر رہا ہے. ہمارا دشمن کئی ایسے اسلام کے نام پہ ایسے تنظیموں کو مدد بھی کر رہے ہیں. آج سمجھ میں آ رہا نہیں, ہم کو بہت ہوشیار ہونا ہے. آئندہ کے حالات بہت خراب ہے, اس کا الارم بج چکا ہے. الارم آج پولیس کے سامنے, میڈیا کے سامنے انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے, اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے معنی کیا, اس کے بعد معنی شروع ہو چکے ہیں. اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو کیسا ہوگا. اور ہمارا رب تو رب کائنات ہے, وہ مکرو و مکر اللہ ہے. وہ تو تم کتنی ہی سازشیں کر لو, لیکن اللہ کی سازش کے سامنے تمہاری سازشیں کام نہیں آئیں گی. لیکن ہوگا ہے جب ہم اللہ کی رسی کو مغدود پڑیں گے. کوئی حدیث بھی سنا دوں میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قرآن کے متعلق ہے وہ, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی, جو قوم اس قرآن کو مضبوط پکڑے گی عملی زندگی کے لیے, اس قوم کو دنیا میں طاقت اور قوت عطا کریں گے. اور جو قوم اس کو عملی طور پہ چھوڑ دے گی, اس قوم کو نیست اور نابود کر دے گی, سطح سے مٹا دے گی. یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے. اور ہم قرآن چھوڑنے سے سارے مسائل پیدا ہو گئے, قرآن چھوڑنے سے جھگڑے پیدا ہو گئے, قرآن چھوڑنے سے فرقے پیدا ہو گئے. قرآن تو فرقوں کو ختم کرنے کی بات کہتا ہے نا, واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا.
بول رہا پکڑو اور فرقے مت بناؤ، اور ہم فرقے مت بناؤ. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور ایک الگ ٹکڑا ہوگا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. واقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین پہ قائم ہو جاؤ اور فرقے مت بناؤ. فرقوں کی بیماری بہت آ چکی ہے. آج نفرتیں ایسی پھیل چکی ہے، مسجدیں الگ ہو رہے ہیں. ہمارے اہل حدیث ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اہل سنت پر ان کی نماز نہیں ہوتی. کون سا دین ہے یہاں پر؟ کہاں کے مسلمان ہیں یہاں پر؟ ہم رونے کا بھائی غم کے گھٹ پینے کے دن آ رہے ہیں. کچھ نہیں، اللہ سے دعا کیجئے، قرآن کو مضبوط پکڑ لیجئے اور اللہ سے ہدایت کے لیے دعا مانگیے، اخلاص کے ساتھ مانگیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر اور ان کے خیر خواہی میں رہیے. ہمیشہ ہمیشہ نفرتوں کو ختم کر دیجیے. آپ نفرت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ جب معاف کر سکتا ہے تو ایک پیاری بات ہے. یہ پاکستانی عالم صاحب نے، سکھ صاحب رجوع ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ دعا کیجئے میرے اوپر اللہ رحم کرے. کیا کہا؟ اللہ رحم. ارے اتنی معمولی بات ہے، وہ بھی تو مجھ سے دعا کرنے کی مانگ رہے. یہ تو معمولی بات ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا اللہ بھی رحم شروع کر دیا. پریشان ہو گیا. ارے ایسا کیسا بول رہے مولانا؟ معمولی بات بول رہے ہیں اس کو. تو کیا بولے وہ لوگ؟ تو دوسروں پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. کیا بات ہے صاحب؟ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی، بات کے جملے میں سمجھ میں آ گیا. اللہ میں بول رہا ہوں اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ میرے پہ رحم کر. اگر میں میرے نچلے والوں پہ رحم نہیں کر رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ رحم کیسے کرے گا؟ ہاں، لا يرحم الناس من لا يرحم، ہے نا حدیث؟ جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. رحمت للعالمین کی امتی ہے اپن. دشمن کو بھی معاف کر دیے، دشمن کو بھی. زخمی ہے، صحابہ بول رہے رسول اللہ دعا کیجئے بدعا. نہیں، میں بدعا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد دعا کیا کریں آپ؟ اے اللہ جو مجھے زخمی کرے، خون بھی نکل رہا، تو دعا کیا ہے رسول اللہ؟ اے اللہ یہ قوم جانتی نہیں، لا علم ہے، اس کو معاف کر دے. خون جا رہا، زخمی ہے. کیا دعا کر رہے قوم کے لیے؟ جو قوم زخمی کری، جو قوم آپ کو قتل کرنے آئی، صحابہ کو قتل کرنے آئی، اس وقت آپ دعا کر رہے ہیں اس قوم کے لیے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، یہ لا علم قوم ہے، نہیں جانتی. بہرحال یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے. تو وقت ہو چکا ہے الحمدللہ. تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے آپ لوگ، خاص طور پہ دعائے مغفرت اپنے لیے، امت کے لیے، امت کی بقا کے لیے، امت کے تحفظ کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے. ہم تو کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے گزر جائیں گے، ہماری عمر ختم ہو جائے گی. اگر ہم کوشش نہیں کریں تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑے مسائل بننے والے ہیں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے یا اللہ. اے پروردگار تو غفار ہے، تو ستار ہے پروردگار. ہم گنہگار ہیں پروردگار. اے اللہ تو اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے پروردگار. اے اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم کر دے پروردگار. ان کی مغفرت فرما دے میں پروردگار. ان سب کو تو ہماری جوار رحمت جگہ دے دے پروردگار. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ ہم میں لوگ جو بیمار ہیں انہیں بیماری و شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے پروردگار. اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار پہ لگا دے پروردگار. اے ان کے کاروباروں میں اے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما دے پروردگار. یا اللہ اے پروردگار، یا اللہ جو ہمارے ساتھ اے اللہ مکر و فریب کر رہے ہیں پروردگار، اے اللہ تو ان کا محاسبہ کرے پروردگار.
اے اللہ تو ان کا انتقام لے اے پروردگار، اے اللہ ظالموں کے مقابلے میں ہماری تو مدد کرے اے پروردگار، ظالموں کو زلفوں پہ محفوظ رکھے اے پروردگار، ان کے فتنوں سے میں محفوظ رکھے اے پروردگار، اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے پروردگار، اے اللہ یہ علماء اے اللہ دین کا چراغ ہے اے پروردگار، اے اللہ یہ مساجد اے اللہ تیرے گھر ہیں، تیرے گھر تک تیرے تک پہنچنے کے جناب علی مراکز ہیں، اے اللہ ان مخصوص مساجد کو محفوظ رکھے اے پروردگار، اے اللہ تیری عبادات کے مقام ہے پروردگار، ان کا حفاظت تو خود فرما پروردگار، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرما پروردگار، اے اللہ اس امت مسلمہ کو اللہ بصیرت دے پروردگار، اے اللہ اس امت کو جہالت سے نکال اے پروردگار، اے اللہ اس امت کو قرآن کا علم عطا فرمائے پروردگار، اے اللہ یہ امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے پروردگار، تیرا انتقام ان کے ساتھ لگ چکا، اے اللہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے کلام کو، اے اللہ تیرے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہمارے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے، اے اللہ انتشار سے امت مسلمہ کو بچائے پروردگار، ہم سب کو حسد سے بچا لے، غیبت سے بچا لے پروردگار، اے کینہ اور کپٹ سے بچا لے پروردگار، ریاکاری سے بچا لے پروردگار، تکبر اور گھمن سے بچا لے پروردگار، اللہ اخلاق حسنہ عطا فرمائے پروردگار، اطاعت و فرمانبرداری کا مزاج پیدا کر دے اے پروردگار، عاجزی اور انکساری کا مزاج پیدا کر دے اے پروردگار، اے اللہ اخلاق کریمہ عطا فرما دے اے پروردگار، اے اللہ چھوٹوں پہ رحم، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے پروردگار، اے اللہ ضعیف ماں باپ کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست احباب کے ساتھ اے اللہ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کاروباروں کے اندر اللہ ایمانداری اور امانت داری کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار، اے اللہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے پروردگار، اے اللہ فرائض کو کھونے والوں میں مت بنا دے اے پروردگار، اے اللہ تجھ سے درخواست ہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، انکا سمیع قریب مجیب الدعوات، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.